بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کے پہلے باب فی التعریفات کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ منطقیوں کا مشغلہ کیا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، آپ ترجمہ کرتے ہیں، مختصر سی بات ہے، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل لا شغل للمنطقی من حیث انه منطقی یبحث الفاظ کیف وهذا البحث بمعزل عن غرضه وغایته ومع ذلك فلا بد له من بحث الالفاظ الدالة على المعانی لأن الإفادة والاستفادة موقوفة عليه ولذلك يقدم بحث الدلالة والالفاظ في كتب المنطق۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ منطقی کا کوئی شغل نہیں ہے یا منطقی کا کوئی مشغلہ نہیں ہے اس کے منطقی ہونے کی حیثیت سے کہ وہ الفاظ سے بحث کرے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ یہ والی جو بحث ہے یہ منطق کی غرض و غایت سے جدا ہے، لیکن اس کے باوجود ضروری ہے منطقی کے لیے بحث کرنا الفاظ سے، وہ الفاظ جو معنی پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے کہ افادہ اور استفادہ وہ موقوف ہے اس پر، اسی وجہ سے دلالت کی بحث اس کو مقدم کیا جاتا ہے، دلالت اور الفاظ کی بحث کو کتب منطق میں۔ عبارت بھی ہو گیا ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے کتاب کا جو پہلا باب ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پہلے باب کے اندر تعریفات ذکر کی جائیں گی، مختلف چیزیں جو ہیں، جو مختلف اصطلاحات ہیں منطق کی، ہر ایک کی اس کے اندر تعریف ذکر کی جائے گی، الفاظ ذکر کیے جائیں گے۔ تو یہ ساری تعریفات ذکر کرنے سے پہلے حضرت ایک دفعہ دخل مقدر کر رہے ہیں، یعنی ایک اشکال ہو سکتا تھا، اس اشکال ہونے سے پہلے ہی اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ اشکال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ منطق اس کا تعلق تو معنی کے ساتھ ہے، کیونکہ غور و فکر کرنا وہ تو ایک دماغ کا کام ہوتا ہے، ایک سوچ کا کام ہوتا ہے، اس کا لفظ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کو براہ راست معنی کی بحث کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ لفظ کی بحث پہلے کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب حضرت یہ دے رہے ہیں کہ بالکل یہ والی بات درست ہے کہ منطقی اپنے منطقی ہونے کی حیثیت سے وہ معنی سے بحث کرتا ہے، وہ غور و فکر سے بحث کرتا ہے، الفاظ کے ساتھ بحث نہیں کرتا ہے۔ لیکن صرف یہ والی بات نہیں ہوتی کہ ہم نے بحث کرنی ہے، بلکہ مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ کو منطق سکھانی ہے، آپ کو منطق کا فائدہ پہنچانا ہے، اور آپ نے ہم سے منطق کا فائدہ حاصل کرنا ہے، اور افادہ یعنی فائدہ پہنچانا اور استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنا یہ الفاظ کے ذریعے سے ہی ہوگا، وہ الفاظ جو کہ ان معانی پر دلالت کریں گے، وہ معانی جو کہ علم منطق کے اندر جن سے بحث کی جاتی ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ معانی تک پہنچانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہیں، اس لیے پہلے الفاظ اور ان کی تعریفات یہاں پر ذکر کی جائیں گی، اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے آپ معانی کو بخوبی اور آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں لا شغل للمنطقی، منطقی کا کوئی شغل نہیں، منطقی کا کوئی مشغلہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے، من حیث انہ منطقی، منطقی ہونے کی حیثیت سے کہ وہ لفظ سے بحث کرے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی حیثیت کی قید ہے، حیثیت کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ منطقی اگرچہ منطقی ہونے کی حیثیت سے تو لفظ سے بحث نہیں کرتا ہے، لیکن منطقی اگر کوئی اور علم حاصل کر رہا ہے، علم نحو حاصل کر رہا ہے، علم صرف حاصل کر رہا ہے، تو علم نحو حاصل کرنے کی حیثیت سے یا علم صرف حاصل کرنے کی حیثیت سے وہ لفظ سے بحث کر لیتا ہے اور کرتا ہے۔ تو لیکن جب منطقی ہونے کی حیثیت سے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ لفظ سے بحث کرے، لا شغلہ، اس کا کوئی مشغلہ نہیں ہے، کوئی تعلق اور کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کیفا، آگے فرما رہے ہیں کیوں نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ کیسے اس کا تعلق ہو سکتا ہے لفظ کے ساتھ، حالانکہ یہ جو بحث ہے، لفظ کی جو بحث ہے، معزل کہتے ہیں کنارے پر، دور، الگ ہو۔ جو منطق کی غرض و غایت ہے، یہ لفظ تو اس سے بالکل الگ ہیں، بالکل دور ہیں، بالکل کنارے پر ہیں، نہ تو اس کی غرض کے اندر داخل ہیں، نہ اس کی غایت کے اندر داخل ہیں، نہ اس کے موضوعات کے اندر داخل ہیں، تو پھر لفظ کا تو کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے منطقی ان سے بحث نہیں کر سکتا۔ ومع ذالک، لیکن اس کے باوجود فلا بد لہ، یہ ضروری بھی ہے لفظ کی بحث کرنا، وہ لفظ جو معنی پر دلالت کرتے ہیں، اس کے باوجود اگرچہ کوئی علاقہ نہیں ہے لیکن پھر بھی بحث کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ وہ فرمائے اس لیے کہ افادہ مطلب فائدہ پہنچانا، استاد فائدہ پہنچاتا ہے، اور استفادہ فائدہ حاصل کرنا، طالب علم فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو افادہ اور استفادہ دونوں اسی الفاظ کے اوپر ہی موقوف ہوتے ہیں، کیونکہ جب استاد لفظ بتائے گا تو پھر ہی وہ لفظ معنی کے اوپر دلالت کرے گا، تو استاد افادہ کرے گا، طالب علم استفادہ کرے گا۔ اسی وجہ سے دلالت کو اور الفاظ کی بحث کو کتب منطق میں مقدم کیا جاتا ہے، لہذا ہم بھی اسی دلالت کو اور الفاظ کی بحث کو اپنی اس کتاب کے پہلے باب میں مقدم کریں گے، اس کے بعد معنی تک آپ خود ہی پہنچ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالت کی 2 قسمیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل فی الدلالۃ، الدلالۃ لغۃ هو الارشاد ای راہ نمودا، وفی الاصطلاح کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر۔ والدلالۃ قسمان لفظیۃ وغیر لفظیۃ، واللفظیۃ ما یکون الدال فیہ اللفظ، وغیر اللفظیۃ ما لا یکون الدال فیہ اللفظ، وکل منہما علی ثلاثۃ انحاء، احدها اللفظیۃ الوضعیۃ کدلالۃ لفظ زید علی مسماہ، وثانیہا اللفظیۃ الطبعیۃ کدلالۃ لفظ اہ بضم الحمزۃ وسکون الحاء المہملۃ عند عروض الوجع فی الصدر۔ عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل ہے دلالت میں۔ دلالت لغت کے اعتبار سے ارشاد یعنی راہ دکھانے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں کسی چیز کا ہونا اس حیثیت سے کہ لازم ہے اس کے معلوم کرنے سے کسی اور چیز کے علم کو۔ اور دلالت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لفظی اور دوسرا ہے غیر لفظی۔ اور دلالت لفظی وہ ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہوتا ہے، اور غیر لفظی وہ ہوتا ہے جس میں دال لفظ نہیں ہوتا ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک 3 قسموں پر ہے۔ نمبر 1 دلالت لفظیہ وضعیہ، جیسا کہ لفظ زید کی دلالت اس کی شخصیت پر، اور دوسری ہے لفظیہ طبعیہ، جیسا کہ لفظ حمزہ کے ضمہ کے ساتھ اور ہائے محملہ کے سکون کے ساتھ تکلیف کے پیش آنے کے وقت سینے میں۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے حضرت دلالت کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں۔ دلالت کہتے ہیں لغت میں راہ دکھانا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ دلالت کا لغوی معنی ہے ارشاد ای راہ نمودن، یہ فارسی کا لفظ ہے، مطلب اس کا ہوتا ہے راہ دکھانا۔ اور منطقیوں کی اصطلاح میں دلالت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دلالت کہتے ہیں منطقیوں کی اصطلاح میں ایک چیز کا اس حیثیت سے ہونا کہ اگر آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا ہے تو آپ کو اس علم سے ایک دوسری چیز کا بھی علم حاصل ہو جائے، اس کو دلالت کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس میں ہوتا ہے دال اور دوسرے اس میں ہوتا ہے مدلول، اور دال اور مدلول کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو دلالت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دھوپ کو دیکھا تو دھوپ سے آپ کو سورج کا علم ہو گیا کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو دھوپ یہ دلالت کر رہا ہے سورج کے نکلنے کے اوپر۔ یا اسی طریقے سے آپ نے بارش کو دیکھا تو بارش سے آپ کو علم ہو گیا کہ بادل آئے ہوئے ہیں، تو بارش یہ دلالت کر رہی ہے بادلوں کے آنے کے اوپر۔ تو دیکھیں یہ پہلی چیز جس سے علم ہوا ہے دوسری چیز کا، اس کو کہتے ہیں دال، اور دوسری وہ چیز جس کا علم ہوا ہے پہلی چیز کی مدد سے، اس کو کہا جاتا ہے مدلول۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایک چیز کا اس حیثیت سے ہونا کہ آپ کو اس چیز کے علم سے یعنی دال کے علم سے ایک دوسری چیز کا علم بھی حاصل ہو، دوسری چیز یعنی مدلول کا علم بھی حاصل ہو، تو اسی کو دلالت کہا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ دلالت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دلالت لفظیہ، دوسری ہے دلالت غیر لفظیہ۔ یہ فرمایا دلالت قسمان لفظیۃ وغیر لفظیۃ۔ اب آپ اس کے بعد بتائیں گے کہ دلالت لفظیہ کسے کہتے ہیں یا دلالت غیر لفظیہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں فرمایا کہ دلالت لفظیہ وہ ہے جس میں دال یعنی پہلی وہ چیز جس سے دوسرے کا علم ہو رہا ہے وہ لفظ ہونا چاہیے۔ لفظ کا کیا مطلب؟ جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، وہ نہیں جو میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتا رہا ہوں، کیونکہ جو میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں نا یہ لفظ نہیں ہے بلکہ یہ نقوش ہیں جو کہ لفظ پر دلالت کرتے ہیں۔ لفظ وہ ہوتا ہے جو کہ انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تو اگر تو دال لفظ ہے تو وہ دلالت لفظیہ ہے، اگر دال لفظ نہیں ہے تو وہ دلالت غیر لفظیہ ہے۔ پھر ان دونوں کی آگے 3 قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں، دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ تو یہ حضرت نے فرمایا واللفظیۃ ما یکون الدال فیہ اللفظ، کہ لفظیہ وہ ہوتی ہے جس میں دال یعنی پہلی وہ چیز جس سے دوسرے کا علم ہو رہا ہے وہ لفظ ہوتا ہے، اور غیر لفظیہ کس کو ہوتا ہے؟ ما لا یکون الدال فیہ اللفظ، جس میں جو دال ہے وہ لفظ نہیں ہوتا ہے۔ وکل منہما علی ثلاثۃ انحاء، ان دونوں میں سے ہر ایک 3 قسموں کے اوپر ہے، یعنی دلالت لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں اور دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اب اس کے بعد آگے حضرت نے دلالت لفظیہ کی قسمیں بتا رہے ہیں، ان میں سے ہم نے 2 قسمیں یہاں پر ذکر کی ہیں، تیسری قسم ہم انشاءاللہ اس کے بعد اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ فرمایا کہ دلالت لفظیہ کی جو پہلی قسم ہے دلالت لفظیہ وضعیہ۔ ابھی وضعیہ کسے کہتے ہیں اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں وضعیہ میں بھی 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وضع، دوسرا ہوتا ہے موضوع، اور ایک اس میں ہوتی ہے واضح۔ وضع، موضوع اور واضح۔ اب یہ سمجھ لیں کہ کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں وضع کہتے ہیں مقرر کرنا اور خاص کرنا۔ دلالت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے، لیکن وضع کے اندر ایک چیز ایکسٹرا اور اضافی ہوتی ہے۔ دلالت تو ہوتی ہی ہے
اس کے ساتھ اضافی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک لفظ کو دوسری چیز کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، خاص کر دیا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے وضعیہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں وضع کا مطلب ہو گیا مقرر کرنا، خاص کرنا۔ اب جو مقرر کر رہا ہے وہ ہوگا واضح، اور جس کو مقرر کیا جا رہا ہے اس کو کہا جائے گا موضوع۔ مثال کے طور پہ اب لفظ صلاۃ ہے، اب لفظ صلاۃ کو شارع نے مقرر اور خاص کر دیا ہے مخصوص افعال کے لیے۔ اب یہ دیکھیں لفظ صلاۃ یہ اس کو خاص کیا گیا ہے مخصوص حرکات کے لیے، تو جو مخصوص حرکات و افعال ہیں وہ تو ہیں موضوع، اور جس نے مقرر کیا ہے یعنی شارع ہے واضح، اور جس کام کے لیے مقرر کیا اس مقرر کرنے کو وضع کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ پہلی قسم میں دلالت لفظیہ وضعیہ، حضرت نے جو اس کی مثال دی ہے نا وہ بھی دیکھ لیں، جیسا کہ لفظ زید کو ذات زید کے لیے، شخصیت زید کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ اب دیکھا جائے جیسے زید ایک انسان ہے، اس طریقے سے اور بھی لاکھوں کروڑوں انسان موجود ہیں، لیکن ان تمام انسانوں میں سے ایک انسان کو ہم نے نام رکھ دیا زید۔ اب یہ جو لفظ جب ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے اب وہ ایک خاص شخص کی ذات پر دلالت کرے گا، تو یہ چونکہ ہم نے مقرر کیا ہے تو اس لیے اس کو کہا جائے گا دلالت لفظیہ وضعیہ، اور لفظیہ اس لیے کیونکہ یہ زبان سے ادا کیا جا رہا ہے لفظ۔ تو یہ فرمایا پہلی قسم دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، جیسا کہ لفظ زید دلالت کرتا ہے مسمى زید پر، ذات زید پر، شخصیت زید پر، اور دوسری قسم ہوتی ہے دلالت لفظیہ طبعیہ۔ دلالت لفظیہ طبعیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دال لفظ ہوتا ہے، اور یہ جو دلالت ہوتی ہے یہ طبیعت کے تقاضا کرنے کی وجہ سے دلالت ہوتی ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو وضع کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جب انسان کے سینے کے اندر درد ہوتی ہے تو انسان اس طریقے سے آواز نکالتا ہے اوہ اوہ، تو اب یہ جو آواز نکالتا ہے یا کھانسی کی جو آواز ہوتی ہے، تو یہ چونکہ اب یہ جو لفظ اس نے زبان سے ادا کیا ہے اوہ اوہ کا جو لفظ ہے یہ دلالت کرتا ہے اس کے سینے کے اندر ہونے والی درد کے اوپر۔ تو اب دیکھیں زبان سے اس نے لفظ ادا کیا اس لیے دلالت لفظیہ ہے، اور طبیعہ اس لیے ہے کہ طبیعت کے تقاضا کرنے کی وجہ سے لفظ ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ فرمایا جیسا کہ لفظ اوہ اوہ کی دلالت عند عروض الوجع فی الصدر، جبکہ کوئی تکلیف پیش ہے سینے کے اندر۔ اب یہ اوہ اوہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمہ، حمزہ کے اوپر ضمہ آپ نے پڑھنا ہے، وسکون الہاء المہملہ، اور ہائے محملہ کے اوپر آپ نے سکون پڑھنا ہے، یعنی اس کو ساکن پڑھنا ہے، ہا کو۔ محملہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر نقطہ نہ ہو، تو مطلب اس کو اخ اخ نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے اوہ اوہ ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ والا لفظ کب نکالا جاتا ہے؟ یہ اس وقت نکالا جاتا ہے جس وقت سینے کے اندر تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے دلالت لفظیہ طبعیہ۔ باقی جو دلالت کی اقسام ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کے پہلے باب فی تعریفات کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالت کی بقیہ 4 قسمیں یہ پڑھیں گے، اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ منطقی کس قسم کی دلالت سے بحث کرتے ہیں۔ آپ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وثالثها اللفظیۃ العقلیۃ کدلالت لفظ دیز المسموع من وراء الجدار علی وجود اللافظ، ورابعها غیر اللفظیۃ الوضعیۃ کدلالت دوال الاربع علی مدلولاتها، وخامسها غیر اللفظیۃ الطبعیۃ کدلالت سہیل الفرس علی طلب الماء والکلاء، سادسها غیر اللفظیۃ العقلیۃ کدلالت الدخان علی النار۔ فهذه 6 دلالات، والمنطقی انما يبحث عن الدلالة اللفظية الوضعية لأن إفادة للغير والاستفادة من الغير إنما يتيسر بها بسهولة بخلاف غيرها، فإن الإفادة والاستفادة بها لا يخلو عن صعوبة هذا۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تیسری قسم ہے دلالت لفظیہ عقلیہ، جیسا کہ لفظ دیز جو کہ سنا جائے دیوار کے پیچھے سے بولنے والے کے وجود پر، اور چوتھی قسم ہے دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، جیسا کہ دوال اربع کی دلالت اپنے مدلولات پر، اور پانچویں ہے غیر لفظیہ طبعیہ، جیسا کہ گھوڑے کے ہنہنانے کی دلالت پانی اور گھاس کے طلب پر، اور چھٹی قسم ہے غیر لفظیہ عقلیہ، جیسا کہ دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ یہ 6 دلالتیں ہیں، اور منطقی صرف بحث کرتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ سے، اس لیے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچانا اور دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا وہ اسی دلالت کے ذریعے سہولت سے حاصل ہوتا ہے، بخلاف ان کے علاوہ سے، اس لیے کہ افادہ اور استفادہ ان کے علاوہ کے ساتھ اس قسم کی تکلیف سے خالی نہیں ہوتا۔ دیکھیں دلالت کی ہم اس سے پہلے 2 قسمیں پڑھ چکے ہیں، دلالت لفظیہ وضعیہ ہم نے پڑھ لی تھی، دوسری ہم نے پڑھی تھی دلالت لفظیہ طبعیہ۔ یہاں سے دلالت لفظیہ تیسری قسم بیان کی جا رہی ہے، دلالت لفظیہ عقلیہ۔ دلالت لفظیہ عقلیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں دال وہ لفظ ہوتا ہے اور جو دلالت ہوتی ہے وہ بذریعہ عقل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیوار کے پیچھے سے ایک لفظ سنا دیز،
اب یہ جو دیز کا لفظ آپ نے سنا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ مہمل لفظ ہے، لیکن اس لفظ سننے سے آپ کی عقل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دیوار کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخص موجود ہے جس نے یہ لفظ ادا کیا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تیسری قسم ہے دلالت لفظی عقلیہ کی، جیسا کہ لفظ دیز کی دلالت جو کہ سنا جائے دیوار کے پیچھے سے علی وجود لافظ، لافظ یعنی بولنے والے کے وجود پر۔ دیکھیں دیوار کے پیچھے سے اس لیے ذکر کیا ہے، اگر دیوار کے پیچھے نہیں آپ کے سامنے موجود ہے تو اس وقت جو دلالت ہوگی وہ دلالت آپ کے دیکھنے کی وجہ سے ہوگی، اس کے بولنے کی وجہ سے دلالت نہیں ہوگی، عقل کی وجہ سے دلالت نہیں ہوگی۔ یہ ہوگی تیسری قسم۔ اب اس کے بعد دیکھیں اب آگے بتا رہے ہیں غیر لفظیہ کی 3 قسمیں شروع ہوں گی۔ لفظیہ کی 3 قسمیں مکمل ہوگی ہیں، اب غیر لفظیہ میں پہلی قسم وضع، دوسری قسم اس میں ہوگی طبع اور تیسری قسم اس کے اندر ہوگی عقل۔ تو فرما رہے ہیں کہ چوتھی قسم دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، جیسا کہ دوال اربع کی دلالت اپنے مدلولات پر، یعنی یہ جو قسم ہے اس میں جو دلالت ہوگی بطور وضع کے ہوگی، مقرر کرنے کی وجہ سے ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دلالت ہے اس میں جو دال ہے وہ لفظ نہیں ہوگا۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ مثال حضرت نے نہیں دی ہے، بس صرف اتنا کہا ہے جیسا کہ دوال اربع اپنے مدلولات پر دلالت کرتے ہیں۔ اب دوال اربع کہتے کسے ہیں جو اپنے مدلولات پر دلالت کرتے ہیں؟ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں دلال اربع سے مراد ہیں خط، عقد، نسب اور اشارہ۔ اب ان کو بھی ایک ایک کر کے دیکھ لیں۔ خط کہتے ہیں لکیر کھینچنا، مختلف لکیریں کھینچی جاتی ہیں جو کہ دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب میں نے یہ ایک لکیر کھینچی ہے اس طریقے سے کر کے، اب یہ جو میں نے لکیر کھینچی ہے اب یہ دلالت کرتی ہے 4 کے اوپر۔ اب یہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ لفظ تو وہ ہوتا ہے نا جو آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، یہاں پہ لفظ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو مقرر اور خاص کر دیا ہے 4 کے لیے، تو یہ خط ہے جو کہ 4 پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سارے الفاظ ہیں، یہ مرکات، یہ ایک خط ہے، ایک لکھی ہوئی لکیریں ہیں جو کہ دلالت کرتی ہیں مرکات کے اوپر۔ اسی طریقے سے سہولہ، یہ کچھ لکیریں ہیں جو کہ سہولت پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا خط۔ اب دوسرے نمبر پہ سمجھیں عقد۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، اس سے مراد عقد انامل آپ دیکھ لیں، عقد انامل انگلیوں کو باندھنا، انگلیوں کو باندھ کر مختلف قسم کے اشارے کیے جاتے ہیں جو مختلف تعداد کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ یہاں سے اتنا سمجھ لیں۔ اور تیسری قسم ہے نسب۔ نسب یعنی جو انسان کسی چیز کو مقرر کر دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ روزہ کھلنے کے لیے ہم نے سائرن کو مقرر کر دیا ہے کہ افطاری کے وقت سائرن بجتا ہے، یا اسی طریقے سے گاڑی جب چل رہی ہو تو گاڑی کو سٹاپ کرنے کے لیے، ٹریفک کو روکنے کے لیے لال رنگ کا اشارہ ہم نے یہ مقرر کر دیا ہے، ٹریفک کو چلانے کے لیے ہم نے سبز رنگ کا اشارہ یہ مقرر کر دیا ہے۔ کوئی بھی اشارہ، کوئی بھی علامت جو انسان مقرر کرتا ہے اور وہ لفظ نہیں ہوتا ہے، اس کو نسب کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے اشارہ۔ اشارے کے ذریعے سے بھی دلالت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ میں اشارہ کرتا ہوں ایسے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے مخاطب کو اپنے پاس بلا رہا ہوں، یا میں اس کو اشارہ اس طریقے سے کرتا ہوں سر کو ہلا کے، تو اب یہ نفی کے اندر اشارہ ہو رہا ہے۔ اگر میں اوپر نیچے اشارہ کرتا ہوں تو یہ اشارہ اس بات کے اندر ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ جو مختلف قسم کے اشارے ہیں یہ بھی مختلف قسم کی چیزوں کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور یہ ہم نے مقرر کیا ہوا ہے، اس لیے دلالت وضعیہ تو ہے، لیکن یہ یہاں پہ چونکہ دلالت لفظ نہیں ہے اس لیے اس کو دلالت غیر لفظیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا جیسا کہ دوال اربع، یہ جو دوال ہے یہ دالتن کی جمع ہے، دلالت کرنے والی، تو دوال اربع جو کہ دلالت کرتے ہیں اپنے مدلولات پر، یہ ہے دلالت غیر لفظیہ وضعیہ۔ اب اس کے بعد آگے سمجھے 5ویں قسم غیر لفظیہ طبعیہ، یعنی اس میں جو دال ہوگا وہ لفظ نہیں ہوگا لیکن دلالت اس کی طبیعت کے تقاضا کرنے کی وجہ سے ہوگی۔ جیسا کہ گھوڑا وہ ہنہناتا ہے، کس لیے ہنہناتا ہے؟ کہ اس کو پانی کی طلب ہوتی ہے، اس کو گھاس کی طلب ہوتی ہے۔ اب جو گھوڑا اپنی زبان سے الفاظ نکال رہا ہے، اپنی آواز نکال رہا ہے، الفاظ تو اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ لفظ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ اب گھوڑے کی آواز وہ لفظ نہیں ہے، لیکن یہ جو آواز ہے یہ اس کے طبیعت کے تقاضا کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، جو دلالت کر رہی ہے کہ اس کو پانی کی طلب ہے، جو دلالت کر رہی ہے کہ اس کو گھاس کی طلب ہے۔ تو یہ قسم ہے دلالت غیر لفظیہ طبعیہ کی، جیسا کہ صحیح فرض، صحیح فرض گھوڑے کا ہنہنانا پانی کی طلب پر اور گھاس کی طلب پر۔ اور چھٹی اور آخری قسم دلالت کی کون سی ہے؟ غیر لفظی عقلیہ، یعنی یہاں پہ جو دال ہے وہ لفظ نہیں ہوگا لیکن جو دلالت ہے وہ عقل کے تقاضا کرنے کی وجہ سے ہوگی۔ جیسے کہ جو دھواں ہے، آپ نے دھواں دیکھا تو آپ کی عقل فوراً بتا دے گی کہ دھواں ہے تو لازمی بات ہے آگ بھی لگی ہوگی۔ آپ نے دھوپ دیکھی تو آپ کی عقل آپ کو بتا دے گی کہ اگر دھوپ ہے تو سورج بھی نکلا ہوا ہے۔ کمرے کے اندر کولنگ تھی تو کولنگ سے آپ کی عقل آپ کو بتا دے گی کہ اے سی چل رہا ہے۔ تو فرمایا دلالت غیر لفظی عقلیہ، جیسا کہ دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ یہ 6 قسم کی دلالتیں ہیں، یعنی دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ کون سی؟ دلالت لفظیہ وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ، اور اسی طریقے سے غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہو جائیں گی، وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ۔
لیکن یہ جو 6 قسم کی دلالتیں ہیں منطقی ان میں سے جو بحث کرتے ہیں وہ صرف اور صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ باقی دلالتوں سے بحث کیوں نہیں کرتے؟ تو 6 میں سے صرف ایک قسم سے بحث کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افادہ عن الغیر، یعنی دوسرے کو فائدہ پہنچانا، اور استفادہ عن الغیر، دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا، یہ صرف پہلی قسم سے ہی ممکن ہے۔ کون سی قسم؟ دلالت لفظیہ وضعیہ سے۔ اسی سے آپ دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اسی سے دوسرا آپ سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ فرمایا کہ جو منطقی ہے وہ تو صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتا ہے، اس لیے کہ افادۃ للغیر، غیر کو فائدہ پہنچانا، و استفادۃ من الغیر، اور دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا، یہ اسی دلالت سے سہولت کے ساتھ ممکن ہوتا ہے، بخلاف باقی دلالتوں کے۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنا کہ باقی دلالتوں سے آپ اس طریقے سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ دیکھیں جو باقی 5 دلالتیں ہیں ان میں سے 3 دلالتیں تو وہ غیر لفظ ہیں۔ جب وہ غیر لفظ ہیں تو لفظ ہے ہی نہیں ہے، تو آپ کس طریقے سے دوسرے کو سمجھائیں گے؟ تو اس لیے 3 دلالتیں تو ویسے نکل گئیں۔ اب جو 2 دلالتیں رہ گئی ہیں وہ ایک ہے طبیعیہ اور دوسری ہے عقلیہ۔ اب طبیعت اور عقل کے اعتبار سے لوگ مختلف ہوتے ہیں، اپنی عقل کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، طبیعت کے تقاضا کرنے کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں دلالتوں سے بھی سمجھنا اور سمجھانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اس کے علاوہ جو دلالتیں ہیں اس میں افادہ اور استفادہ کرنا لا یخلو عن صعوبہ، وہ صعوبت مشکل سے خالی نہیں ہے، اس میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، اس لیے صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے ہی بحث کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کتاب کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالت کی 3 قسمیں پڑھیں گے، دلالت مطابقی، التزامی اور تضمنی۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل ينبغي أن يعلم أن الدلالة اللفظية الوضعية التي لها العبرة في المحاورات والعلوم على 3 أنحاء، أحدها المطابقية وهي أن يدل اللفظ على تمام ما وضع ذلك اللفظ له كدلالة لفظ الإنسان على مجموع الحيوان والناطق، وثانيها التضمنية وهي أن يدل اللفظ على جزء المعنى الموضوع له كدلالته على الحيوان فقط وعلى الناطق فقط، وثالثها الدلالة الالتزامية وهي ألا يدل اللفظ على الموضوع له ولا على جزئه بل على معنى خارج لازم للموضوع له، واللازم هو ما ينتقل الذهن من الموضوع له إليه كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة وكدلالة لفظ العمي على البصر۔ عبارت ہو گئی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ مناسب ہے کہ یہ والی بات معلوم کر لی جائے کہ دلالت لفظیہ وضعیہ جس کا اعتبار کیا جاتا ہے محاورات اور علوم میں 3 کناروں پر ہے، مطلب 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1 مطابقی، اور وہ یہ ہے کہ لفظ دلالت کرتا ہے تمام اس پر جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت مجموعہ حیوان اور ناطق پر۔ اور دوسری قسم ہے تضمنی، اور وہ یہ ہے کہ لفظ دلالت کرتا ہے معنی موضوع لہو کے جز پر، جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت حیوان پر یا صرف ناطق پر۔ اور تیسری قسم ہے دلالت التزامیہ، اور وہ یہ ہے کہ لفظ دلالت نہیں کرتا موضوع لہو پر اور نہ ہی اس کے جز پر، بلکہ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو خارج ہو کر موضوع لہو کو لازم ہو، اور لازم وہ ہوتا ہے جس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے موضوع لہو سے اس کی طرف، جیسا کہ انسان کی دلالت قابلیت علم پر اور صنعت کتابت پر، اور جیسا کہ لفظ عمج کی دلالت بصر پر۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر دلالت لفظیہ وضعیہ کے بارے میں کہا تھا کہ جو منطقی لوگ ہیں وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہی کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ دلالت لفظیہ وضعیہ اس کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے دلالت مطابقی، نمبر 2 پر ہے تضمنی، اور نمبر 3 پر ہے دلالت التزامی۔ مطابقی، مطابقت کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، تو چونکہ یہاں پہ لفظ بھی اپنے پورا معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے، تو گویا کہ لفظ اور جس پر وہ دلالت کرتا ہے ایک دوسرے کے بالکل برابر اور مقابل آ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو دلالت مطابقی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ دلالت لفظیہ وضعیہ اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے محاورات کے اندر اور علوم کے اندر، علی 3 انحاء، یہ 3 کناروں پر ہے۔ انحاء یہ جمع ہے نحو کی، نحو کہتے ہیں کنارے کو، تو مطلب یہ کہ یہ 3 قسم پر ہے۔ پہلی کون سی قسم ہے؟ المطابقیت، پہلی قسم ہے دلالت مطابقی۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ آگے فرمایا کہ لفظ دلالت کرتا ہے علی تمام ما وضع ذلک اللفظ لہو، کہ وہ جو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ اس معنی کے تمام پر، پورے پر، مکمل پر دلالت کرے، تو اس کو دلالت مطابقی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ لفظ انسان ہے، اس کی وضع ہے حیوان ناطق کے مجموعہ پر۔ اب اگر آپ انسان بول کر پورا حیوان ناطق مراد لیتے ہیں تو لفظ اپنے تمام معنی موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے، تو اس کو دلالت مطابقی کہا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ لفظ دلالت کرے تمام اس معنی پر،
وضع کیا گیا ہے لفظ لہو اس معنی کے لیے، جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے اس مکمل معنی پر دلالت کرتا ہے تو اس کو دلالت مطابقی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ لفظ انسان دلالت کرے مجموعہ حیوان اور ناطق پر، اور دوسرے نمبر پر ہے تضمنی۔ تضمنی کسے کہتے ہیں؟ تضمنی کہتے ہیں ضمن سے، اور ضمن کہتے ہیں کسی کو کوئی چیز بغل کے اندر لے لینا، اپنے پہلو کے اندر کوئی چیز لے لینا۔ تو یہاں پر بھی چونکہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس پر مکمل پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے ایک حصے پر دلالت کرتا ہے، تو گویا کہ لفظ اس کے ایک حصے کو اپنے بغل میں لے لیتا ہے، اس لیے اس کو دلالت تضمنی کہا جاتا ہے۔ ہوتا ہے یہ دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ دلالت تضمنی کیا ہوتی ہے کہ لفظ دلالت کرتا ہے معنی موضوع لہو کے جز پر، جس مکمل معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے اس مکمل معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کے ایک جز، ایک حصے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یہی مثال دیکھ لیں جو انسان کی، ہم نے کہا تھا کہ انسان کی وضع ہے مکمل حیوان ناطق کے مجموعہ پر۔ اب انسان اگر مکمل حیوان ناطق پر دلالت نہ کرے بلکہ صرف حیوان پر دلالت کرے یا صرف ناطق پر دلالت کرے تو اس قسم کی دلالت کو دلالت تضمنی کہا جائے گا۔ تو یہ فرمایا معنی موضوع لہو کی جز پر دلالت کرے جیسا کہ کدلالتی ہی، جیسا کہ اس کی دلالت۔ اب یہ جو ہی ضمیر ہے، یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے اس انسان کی طرف، جیسا کہ انسان کی دلالت ہے حیوان پر یا صرف ناطق پر۔ اور تیسری قسم ہے دلالت التزامی۔ التزامی یہ لزوم سے ہے، تو یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو کے نہ تو کل پر ہوتی ہے نہ ہی اس کے جز پر ہوتی ہے بلکہ ایک ایسے معنی پر ہوتی ہے جو خارج ہو کر اس کو لازم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو دلالت التزامی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اب اور بھی سمجھیں، یہ جو لزوم ہے یعنی وہ معنی جو خارج ہو کر لازم ہو، اس کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے لزوم ماہیت۔ لزوم ماہیت کہتے ہیں کہ وہ خارج کے اندر بھی اس کو لازم ہو اور اسی طریقے سے ذہن کے اندر بھی اس کو لازم ہو۔ مثال کے طور پر 2 یہ 4 کا نصف ہے۔ اب یہ دیکھیں خارج میں بھی جہاں پر 2 آئے گا وہ 4 کا نصف ہی ہوگا، اور جب بھی آپ عقل کے اندر سوچیں گے تو آپ کو 2 4 کا نصف ہی ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں لزوم ماہیت۔ دوسری قسم ہوتی ہے لزوم ذہنی۔ لزوم ذہنی یہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر، سوچ کے اندر تو ایک چیز دوسرے کو لازم ہوتی ہے لیکن خارج کے اندر وہ چیز لازم نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب بھی آپ آگ کا تصور کریں گے تو آپ کو فوراً پانی کا تصور بھی آئے گا، تو آگ کے تصور کو پانی کا تصور لازم ہے، لیکن خارج کے اندر یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی پانی پایا جائے گا وہاں پر آگ ضرور پائی جائے گی، جہاں پر آگ پائی جائے گی وہاں پر پانی پایا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تیسری قسم ہوتے ہیں لزوم خارجی۔ لزوم خارجی اس کو کہتے ہیں کہ جو خارج کے اندر تو ایک چیز دوسرے کے ساتھ لازم ہوتی ہے لیکن عقل کے اندر وہ چیز لازم نہیں ہوتی ہے۔ لزوم خارجی کی مثال ہے جیسے آگ کو جلانا۔ اب جہاں پر بھی آگ پائی جائے گی اس کے اندر جلانے کی صفت لازمی طور پر پائی جائے گی، لیکن یہ دماغ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جب بھی آپ سوچیں گے آگ کا تو آپ کا دماغ جلنا شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لزوم کی 3 قسمیں ہیں، لزوم ماہیت، لزوم خارجی اور لزوم عقلی۔ یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ لفظ اپنے معنی لازم پر دلالت کرے، اس سے مراد یہ ہے لزوم ذہنی، جیسے کہ لفظ عمج اندھا یہ دلالت کرتا ہے بصارت پر، کیونکہ جب بھی آپ اندھے کا تصور کریں گے تو آپ کو بصارت یعنی آنکھوں کا تصور لازمی طور پر آئے گا، آنکھوں کی بینائی کا، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے دلالت التزامی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ دلالت التزامی ہے تیسری قسم، وہ یہ ہوتی ہے کہ لفظ معنی موضوع لہو پر دلالت نہیں کرتا اور نہ ہی معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرتا ہے، بلکہ علی معنی خارج لازم للموضوع لہو، بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو خارج ہو کر معنی موضوع لہو کو لازم ہوتا ہے، اور لازم وہ ہوتا ہے ما ينتقل الذہن من الموضوع لہو الیہ۔ اب لازم کا کیا مطلب ہے؟ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ لازم سے مراد لزوم ذہنی ہے کہ جب بھی آپ ایک چیز کا تصور کریں تو آپ کا ذہن اس ایک چیز سے دوسری کی طرف لازمی طور پر منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ذہن جس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے معنی موضوع لہو سے اس کی طرف، جیسا کہ انسان کی دلالت قابلیت علم پر اور صنعت کتابت پر۔ اب یہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت عطا کی ہے کہ انسان علم حاصل کرنا سیکھ سکتا ہے، یا اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت عطا کی ہے کہ انسان لکھنا یہ سیکھ سکتا ہے، تو یہ صرف انسان ہی کی خاصیت ہے۔ اب انسان بول کر آپ قابلیت علم مراد لیتے ہیں یا انسان بول کر آپ صنعت کتابت مراد لیتے ہیں تو یہ دلالت التزامی ہے، کیونکہ قابلیت علم ہو یا صنعت کتابت ہو یہ انسان کی ذات کی حقیقت کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ انسان کی ذات کی حقیقت وہ صرف حیوان اور ناطق ہے۔ یہ فرمایا جیسا کہ انسان کی دلالت قابلیت علم پر صنعت کتابت پر، یا جسی طریقے سے لفظ عمج کی دلالت لفظ بصر پر، جب بھی آپ اندھا ہونا اس کو سوچیں گے تو آپ کو فوراً آپ کا ذہن اندھے سے بصارت کی طرف منتقل لازمی طور پر ہوگا، تو اس لیے اس قسم کی دلالت کو دلالت التزامی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم 2 دلالتوں کے درمیان نسبت کو پڑھیں گے۔ فصل
الدلالۃ التضمنیۃ والالتزامیۃ لا توجدان بدون المطابقۃ وذلک لأن الجزء لا يتصور بدون الکل وكذا اللازم بدون الملزوم والتابع لا يوجد بدون المتبوع والمطابقۃ قد توجد بدونهما لجواز ان يوضع اللفظ لمعنى بسيط لا جزء له ولا لازم له فإن قلت لا نسلم ان يوجد معنى لا لازم له فإن لكل معنى لازما البتة وأقله أنه ليس غيره قلنا المراد باللازم هو اللازم البين الذي ينتقل الذهن من الملزوم إليه وقولك ليس غيره ليس من اللوازم البينة لأن كثيرا ما نتصور المعاني ولا يخطر ببالنا معنى الغير فضلا عن كونه ليس غيره۔ عبارت آپ کے سامنے ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ دلالت تضمنی اور دلالت التزامیہ یہ دونوں دلالت مطابقی کے بغیر نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ جز کا تصور کل کے بغیر نہیں ہوتا، اور اسی طرح لازم کا تصور ملزوم کے بغیر نہیں ہوتا، اور تابع یہ متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا، اور دلالت مطابقی کبھی ان دونوں کے بغیر بھی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ جائز ہے کہ کبھی لفظ کو کسی ایسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا جائے جس کا جز ہی نہ ہو اور نہ ہی اس کا لازم ہو۔ فائن کلتا، اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی ایسا معنی پایا جاتا ہے جس کا کوئی لازم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر معنی کے لیے ایک لازم یقینی ہے، اور کم سے کم یہ ہے لیس غیرہ، ہم کہیں گے کہ مراد لازم سے وہ لازم بین ہے جس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے ملزوم سے لازم کی طرف، اور آپ کا یہ قول لیس غیرہ یہ لوازم بینہ میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ بہت مرتبہ ہم معنی کا تصور کرتے ہیں اور ہمارے دل پر غیر کا معنی آتا ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ لیس غیرہ کا معنی۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں پہ دلالتوں کے درمیان نسبت کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ دلالت مطابقی اور تضمنی کے درمیان کیا نسبت ہے، تو بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، کہ جہاں پر بھی دلالت تضمنی پائی جائے گی وہاں پر دلالت مطابقی لازمی طور پر پائی جائے گی، لیکن اس کا برعکس نہیں ہے کہ جہاں پر بھی دلالت مطابقی پائی جائے وہاں پر دلالت تضمنی بھی پائی جائے، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جو دلالت مطابقی ہے وہ کل پر دلالت کرتی ہے اور دلالت تضمنی جز پر دلالت کرتی ہے۔ جز پر دلالت کرنے کے لیے کل کا موجود ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ جز کل کے بغیر نہیں پایا جاتا، اور کل جز کے بغیر اس طور پہ پایا جاتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جس کا کوئی جز ہی نہ ہو۔ تو یہ فرمایا دلالت تضمنی اور التزامی یہ دونوں دلالت مطابقی کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ پہلے بتا رہے ہیں تضمنی کیوں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ تضمنی جز پر دلالت کرتی ہے اور جز کا تصور نہیں کیا جا سکتا کل کے بغیر۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ دلالت التزامی یہ کیوں نہیں پائی جاتی دلالت مطابقی کے بغیر۔ دیکھیں التزامی وہ معنی ہوتا ہے جو کہ لازم ہوتا ہے، اب لازم جس کو ہوگا وہ چیز ہوگی ملزوم، ملزوم پایا جائے گا تبھی اس کا لازم چیز پائی جائے گی، اگر ملزوم ہی نہیں پائی جا رہی تو لازم چیز بھی اس کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ تو جو ملزوم ہے یہ مرتبہ میں ہوتا ہے متبوع کے، اور جو لازم ہے یہ مرتبہ میں ہوتا ہے تابع کے۔ تو تابع کے لیے وہ چیز ہونی چاہیے جس کا یہ پیچھے آئے گا، جس کے یہ تابع ہوگا، اور اسی طریقے سے لازم کے لیے کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جس کو یہ لازم ہوگا، تو وہ ملزوم اور وہ متبوع پہلے پائے جائیں گے تو پھر ہی لازم اور تابع پایا جائے گا، تو اس لیے جو مطابقی ہے وہ پہلے پایا جائے گی تو پھر ہی دلالت التزامی پائی جائے گی۔ تو یہی فرما رہے ہیں اسی طرح جو لازم ہے ملزوم کے بغیر اور تابع وہ متبوع کے بغیر نہیں پائی جاتی، اور لیکن جو دلالت مطابقی ہے وہ پائی جا سکتی ہے ان دونوں کے بغیر، تضمنی کے بغیر بھی التزامی کے بغیر بھی۔ اس طرح کہ کوئی چیز ایسی ہو جو ایسی مفرد ہے، اس کا معنی بھی ایسا مفرد ہے کہ اس کا کوئی جز ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ نقطہ، اب یہ جو نقطہ ہے، اب نقطے کے اوپر جو دلالت ہے وہ دلالت مطابقی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی جز نہیں ہے، جب اس کا جز نہیں ہے تو دلالت تضمنی نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے کوئی لازم بھی نہیں ہے، جب اس کے لیے کوئی لازم بھی نہیں ہے تو پھر اس پر دلالت التزامی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مطابقی کبھی ان دونوں کے بغیر پائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جائز ہے کہ لفظ کی وضع کیا جائے ایک عین معنی بسیط معنی مفرد کے لیے، لا جزء لہ ولا لازم لہ، نہ تو اس کا کوئی جز ہو نہ ہی اس کا کوئی لازم ہو۔ یہاں تک بات ہو گئی ہے دلالت مطابقی اور تضمنی اور التزامی کے درمیان نسبت کیا ہے۔ اب آگے ایک اعتراض ہو رہا ہے اور اس اعتراض کا جواب ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اعتراض کیا کس نے ہے۔ دیکھیں یہ اعتراض کیا گیا ہے امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دلالت مطابقی اور دلالت التزامی میں نسبت عموم خصوص مطلق کی نہیں ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان نسبت تساوی کی ہے۔ جس جگہ دلالت التزامی پائی جائے گی اس جگہ دلالت مطابقی پائی جائے گی، اور جس جگہ دلالت مطابقی پائی جائے گی اس جگہ دلالت التزامی بھی پائی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی معنی ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جس کا کوئی لازم نہ ہو۔ اگر کوئی معنی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی لازم نہیں ہے تو کم از کم اس کو لیس غیرہ تو لازم ہے۔ لیس غیرہ کا کیا مطلب ہے؟ لیس غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ معنی اپنا غیر نہیں ہے، اپنا عین ہے۔
تو یہ جو ہے نا لیسا غیرہ، یہ تو کم از کم اس کو لازم ہے. تو جب ایک نہ ایک معنی اس کو لازم ضرور ہے تو پتہ چلا جہاں بھی دلالت مطابقی ہوگی وہاں پر دلالت التزامی لازمی طور پر پائی جائے گی، اور اس کا برعکس وہ تو آپ بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو لہذا آپ کی بات یہ والی بات غلط ہے کہ آپ نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے. اب لیسا غیرہ کو ذرا تھوڑا سا اور سمجھ لیں. دیکھیں جو لیسا غیرہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ لفظ اپنا غیر نہیں ہے. کوئی بھی چیز وہ اپنا غیر تو نہیں ہوتی، وہ اپنا عین ہی ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ بھی ایک اس لفظ کی صفت ہے کہ یہ اپنا عین ہے اور اپنا غیر نہیں ہے. اس کو لیسا غیرہ کہا جاتا ہے. تو کوئی بھی لفظ ہو اس کے لیے لیسا غیرہ ضرور پایا جاتا ہے. اب لیسا غیرہ صفت ہے، اور صفت اسی کو کہتے ہیں جو ذات سے خارج ہو کر اس کو لازم ہوتی ہے. تو پتہ چلا دلالت التزامی ہمیشہ پائی جائے گی جہاں پر دلالت مطابقی پائی جائے گی. یہ ہے امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اعتراض، اور یہاں سے ہی اس کا جواب دیا جا رہا ہے. پہلے آپ اعتراض دیکھ لیں، پھر اس کا جواب یہاں پہ دہراتے ہیں. فَإِن قُلْتَ لَا نُسَلِّمُ، اگر آپ یہ کہیں، یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں. ہم تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی ایسا معنی پایا جائے جس کا کوئی لازم نہ ہو، اس لیے کہ ہر معنی کے لیے لازم ہوتا ہے البتہ یقینی طور پر. وَأَقَلُّهُ، اور کم سے کم یہ تو لازمی پایا جاتا ہے انہ لیس غیرہ، کہ یہ جو معنی ہے اس کا عین ہے، اس کا غیر نہیں ہے. قلنا المراد باللازم، یہاں سے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. لیکن اس جواب سے پہلے آپ تھوڑی سی تمہید سمجھ لیں کہ لازم کی کل 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 لازم بین بالمعنی الاخص، نمبر 2 لازم بین بالمعنی الاعم، اور تیسرا ہے لازم غیر بین. میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے. پہلا ہے لازم بین بالمعنی الاخص، نمبر 2 لازم بین بالمعنی الاعم، اور نمبر 3 ہے لازم غیر بین. اب ان تینوں کی آپ تھوڑی سی تعریفیں بھی سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لازم بین بالمعنی الاخص کی. یہ ایسا لازم ہے کہ فقط ملزوم کے تصور سے لازم اور ملزوم کے درمیان لزوم کا تصور آپ کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے. جیسے عمج کی دلالت بصر پر، جیسے ہی ہم نے اندھا پن کہا تو ایک ایسی آنکھ کا تصور ہمارے ذہن میں آئے گا جس کو نور لازم تھا. اس کو کہا جاتا ہے لازم بین بالمعنی الاخص، یعنی یہ ایسا لازم ہے جو واضح اور روشن ہے. نمبر 2 لازم بین بالمعنی الاعم، یہ ایسا لازم ہے کہ فقط ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور اور لزوم کا یقین ہمارے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ لازم کا علیحدہ سے تصور کرنا پڑتا ہے، پھر لزوم کا یقین ہمارے ذہن میں آتا ہے. جیسے 4 کو جفت ہونا یہ لازم ہے. جب آپ 4 کا تصور کریں گے تو اس کے جفت کے تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ 4 اور جفت دونوں کا الگ الگ تصور کرنا پڑتا ہے. پھر ان دونوں کے الگ الگ تصور کرنے کے بعد پھر ان دونوں کے درمیان جو لزوم کا تصور ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اخص اور اعم میں کہ اعم کے اندر دونوں کا الگ الگ تصور کرنا پڑتا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے لازم غیر بین. لازم غیر بین کسے کہا جاتا ہے؟ لازم اور ملزوم دونوں کے تصور سے لزوم کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے ایک تیسری چیز یعنی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو لازم غیر بین کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے عالم کو حادث ہونا یہ لازم ہے. یہاں عالم اور حادث کا تصور کرنے سے ان کے درمیان لزوم کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ ایک دلیل بھی دینی پڑتی ہے. العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. جب دلیل آئے گی تو پھر ان دونوں کے درمیان لزوم کا یقین اور تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو لزوم ہے اس کی یہ 3 قسمیں، ایسی بات نہیں ہے کہ لزوم یہ عام ہے. جب آپ نے تمہید کے طور پر اس لازم کی 3 قسمیں سمجھ لی ہیں، اب چلتے ہیں امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اعتراض کے جواب کی طرف. دیکھیں جواب یہ دیا گیا ہے کہ لفظ، جب ہم نے کہا کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے تو وہ دلالت التزامی ہے. اس لازم سے مراد لازم بین بالمعنی الاخص ہے، نہ کہ دوسرے 2 لازم. نہ تو اس سے مراد لازم بین بالمعنی الاعم ہے اور نہ ہی اس سے مراد لازم غیر بین ہے. دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی لازم بین بالمعنی الاخص تو نہیں ہوتا ہے، لیکن لازم بین بالمعنی الاعم بھی ہوتا ہے اور لازم غیر بین بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو آپ نے کہا تھا لیسا غیرہ کا تصور، یہ جو ہے لازم غیر بین ہے. کیونکہ بعض اوقات پہلے ایک چیز اور سمجھ لیں آپ یہاں سے لیسا غیرہ میں، لیسا غیرہ کا جو تصور ہے پہلے آپ کو غیرہ کا تصور آئے گا، اس کے غیر کا تصور آئے گا، پھر ہی لیسا غیر کا تصور آئے گا نا. جیسے عمج ہے، اندھا پن ہے، تو پہلے آپ کو بصارت کا تصور آئے گا، پھر ہی آپ کو اندھے پن کا تصور آ سکتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ غیر اور لیسا ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے. پہلے آپ کو غیر کا تصور آئے گا تو پھر ہی آپ کو لیسا غیر کا تصور آئے گا نا. اور دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بندے کو غیر کا تصور ہی نہیں آتا. جب غیر کا تصور ہی نہیں آتا تو پھر لیسا غیر کا تصور تو اس سے کہیں آگے کی چیز ہے، تو پھر لیسا غیر کا تصور تو بطریق اولا نہیں آئے گا. تو یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا تھا کہ مراد لازم سے، وہ لازم سے مراد لازم بین ہے کہ ذہن ملزوم سے لازم کی طرف فوراً منتقل ہو جاتا ہے، اس کو منتقل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی.
اور یہ جو کہا لیسا غیرو، یہ ایسا ہے جو لوازم بینہ میں سے نہیں ہے بلکہ لازم غیر بین ہے، اس لیے کہ بہت مرتبہ ہم معنی کا تصور کرتے ہیں اور ہمارے دل پر اس معنی کے غیر کا تصور ہی نہیں آتا، غیر کا تصور نہیں آتا، تو پھر جو لیسا غیر ہے اس کا تصور تو بڑے دور کی بات ہے۔ یہ فرمایا فضلاً عن کونہ لیسا غیرہ، چہ جائے کہ لیسا غیرہ کا تصور ہمارے ذہن کے اندر آئے، تو پتہ چلا آپ کا جو اعتراض ہے وہ یہ درست نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ اس سے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے دلالت کے متعلقہ مکمل تفصیل پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق کے اندر لفظ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لفظ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ عبارت دیکھ لیں آپ، فصل اللفظ الدال اما مفرد و اما مرکب فالمفرد ما لا يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه كدلالة حمزة الاستفهام على معناه ودلالة زيد على مسماه ودلالة عبد الله على معنى العالمين، والمركب ما يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه كدلالة زيد قائم على معناه ودلالة رام السهم على فحواه، ثم المفرد على أنحاء ثلاثة لأنه إن كان معناه مستقلا بالمفهومية أي لم يكن في فهمه محتاجا إلى ضم ضميمة فهو اسم إن لم يقترن ذلك المعنى بزمان من الأزمنة الثلاثة، وكلمة إن اقترن به وإن لم يكن معناه مستقلا فهو أداة في عرف الميزانيين وحرف في اصطلاح النحويين هذا۔ یہ عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد وہ ہے کہ نہ قصد کیا جائے اس کے جز سے دلالت کرنے کا اس کے معنی کے جز پر، جیسا کہ حمزہ استفہام کی دلالت اپنے معنی پر اور لفظ زید کی دلالت اپنے مسمى پر اور لفظ عبداللہ کی دلالت اپنے معنی عالمی پر، اور مرکب وہ ہے ارادہ کیا جائے جس کی جز سے دلالت کرنے کا اس کے معنی کے جز پر، جیسا کہ زید قائم کی دلالت اس کے معنی پر اور رام السهم کی دلالت اس کے مفہوم پر۔ پھر مفرد 3 اقسام پر ہے، اس لیے کہ اگر تو اس کا معنی مستقل ہے اپنے مفہوم سے ہی، یعنی اس کے سمجھنے میں محتاجی نہ ہو کسی ضمیمہ کے ملانے کی طرف، تو وہ اسم ہے۔ اگر نہ ملا ہو وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، اور وہ کلمہ ہے اگر ملا ہوا ہو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، اور اگر اس کا معنی مستقل نہیں ہے تو وہ ادات ہے میزانیین کے عرف میں اور حرف ہے نحویین کی اصطلاح میں۔ یہ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مفرد اور مرکب، وہ جو لفظ جو دلالت کرتا ہے، جیسے آپ نے پڑھ لیا دلالت میں ایک دال ہوتا ہے اور وہ دلالت کرتا ہے مدلول کے اوپر۔ اب وہ جو دال یعنی دلالت کرتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو لفظ دلالت کرے گا یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ جو مفرد اور مرکب ہے یہ نحویوں والا مفرد اور مرکب نہیں ہے، یہ منطقیوں والا مفرد اور مرکب ہے۔ تو منطقیوں کا مفرد اور مرکب کیا ہے؟ پہلے آپ مرکب کو سمجھ لیں، مرکب کو جب آپ سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ کو مفرد کا سمجھنا ہی آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں مرکب یہ ہے ما یقصد بجزئہ الدلالۃ علی جزء معناہ، جس کے اجزاء سے، یعنی لفظ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اجزاء ہونے چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اجزاء معنی کے اوپر دلالت کرتے ہوں اور اس اجزاء سے معنی پر دلالت کرنے کا قصد اور ارادہ بھی کیا جائے۔ مثال کے طور پہ زید قائم، اب یہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس کے 2 جز ہیں، ایک زید اور دوسرا قائم۔ اب یہ 2 جز ہیں اور اس کے معنی کے بھی 2 جز ہیں، اور ان دونوں جز اپنے معنی کے اجزاء کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ جو زید ہے وہ ذات زید پر دلالت کرتا ہے، اور قائم یہ جو کھڑے ہونے کی حالت ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ لفظ کے بھی اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہیں، لفظ کے اجزاء سے معنی کے اجزاء پر دلالت بھی ہو رہی ہے، اور اس دلالت کا قصد اور ارادہ بھی کیا جاتا ہے۔ جو شخص زید قائم کہتا ہے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ زید کھڑا ہے، تو اس کو مرکب کہا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مفرد ہے۔ اب ایسا نہیں ہے اس کی کل 4 صورتیں بنیں گی۔ وہ 4 صورتیں کیسے بنیں گی کہ لفظ اگر کوئی ایسا جس کا جز ہی نہیں ہے تو پھر بھی وہ مفرد ہے، جیسا کہ حمزہ استفہام۔ اب یہ دیکھیں اس کے جز ہی نہیں ہے، تو جز کا ہونا یہ ضروری ہے مرکب کے لیے۔ نمبر 2، جز تو ہے، لفظ کے جز ہیں لیکن وہ اس کے معنی کے اجزاء نہیں ہیں، جیسا کہ زید۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کے 3 جز ہیں، زا، یا اور دال، لیکن یہ جو اس کا معنی ہے یعنی جو ذات زید ہے اس کے اجزاء نہیں ہے کہ زا جو ہے اس کے سر پر دلالت کرے، یا جو ہے اس کے سینے پر دلالت کرے، اور دال اس کی ٹانگوں پر دلالت کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے کل پر دلالت کرتا ہے۔ تو لفظ کے اجزاء ہیں، معنی کے اجزاء نہیں ہیں۔ نمبر 3، لفظ کے بھی اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہیں،
لیکن معنی کے اجزاء مراد نہیں ہیں۔ دیکھیں عبد اور لفظ اللہ دو جز ہیں لفظ کے، اور اس کا جو معنی ہے عبد کا معنی غلام یا بندہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، تو لفظ کے بھی اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہیں، لیکن جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو لفظ کے اجزاء سے معنی کے اجزاء پر دلالت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے دلالت وہ ایک مخصوص ذات کے نام پر ہوتی ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر ہے حیوان ناطق۔ اب یہاں پہ دیکھیں لفظ کے بھی اجزاء ہیں، یہ اگر کسی کا نام رکھ دیجئے حیوان ناطق، اور اس کے معنی کے بھی اجزاء ہیں۔ اب یہ جو لفظ کے اجزاء ہیں یہ معنی کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہیں، لیکن اس دلالت کا قصد اور ارادہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ جب حیوان ناطق کہا جاتا ہے تو اس سے ہمارا مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم کسی انسان پر دلالت کر رہے ہیں، بلکہ ہماری مراد کیا ہوتی ہے کہ ہم نے کسی ایک خاص فرد، ایک مخصوص فرد کو بلانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ چوتھی قسم ہے۔ یہ چاروں کی چاروں جو ہیں یہ مفرد ہے، تو اگر لفظ بھی ہے اس کے اجزاء بھی ہیں، لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہیں، اور اس دلالت کا قصد اور ارادہ بھی کیا جائے تو پھر وہ مرکب ہے، جیسا کہ زید قائم، یا اسی طریقے سے رامی سہم، تیر پھینکنے والا۔ تو اب یہاں پہ رامی جو ہے یہ رامی پھینکنے والے پر دلالت کرتا ہے، اور سہم یہ تیر کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور اس دلالت کا قصد اور ارادہ بھی کیا جاتا ہے۔ اب عبارت دیکھ لیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ لفظ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد کیا ہے کہ جس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا قصد اور ارادہ نہیں کیا جاتا۔ اب اس میں یا تو اس کا جز ہی نہیں ہوگا، یہ لفظ کا جز ہوگا، معنی کا جز نہیں ہوگا، یہ لفظ کا جز بھی ہوگا، معنی کا جز بھی ہوگا، لیکن لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرے گا، یا پھر لفظ کے جز بھی ہوگا، معنی کے جز بھی ہوگا اور دلالت کرے گا بھی، لیکن اس دلالت کا قصد اور ارادہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ حمزہ استفہام کی دلالت اپنے معنی پر، یہ لفظ تو اس کا جز ہی نہیں ہے، یا پھر دلالت لفظ زید کی اپنے ذات پر، اپنے مسمى یعنی اس کی ذات پر، یہاں پہ لفظ کا جز ہے، معنی کا جز نہیں ہے۔ یہ لفظ عبداللہ کی اپنے معنی عالمی پر دلالت، اب لفظ کا جز ہے، معنی کا جز بھی ہے، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس کی معنی عالمی اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اس کے نام پر دلالت کرتا ہے۔ یہ جو چوتھی قسم ہے وہ انہوں نے یہاں پہ ذکر نہیں کی، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے حیوان ناطق کی صورت میں۔ اور مرکب کیا ہوتا ہے؟ ما یقصد بجزئہ، جس کے جز سے قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے اس کے معنی کے جز پر دلالت کرنے کا، جیسا کہ زید قائم کی دلالت اپنے معنی پر۔ اب یہ زید ذات زید پر دلالت کرتا ہے، قائم یہ قیام پر دلالت کرتا ہے، اور اس دلالت کا قصد اور ارادہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے رامی سہم علی فہواہ اپنے مفہوم پر، تو رامی سہم کا جو مفہوم ہے یہ بھی اپنے مفہوم اور اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور اس دلالت کا قصد اور ارادہ بھی کیا جاتا ہے۔ رامی کا مطلب پھینکنے والا، اور سہم یہ کہتے ہیں تیر کو۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے مفرد کی 3 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ مفرد علی انحاء ثلاثۃ، 3 قسم پر ہے۔ اگر تو اس کا معنی مستقل ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے، کیا مطلب ہے معنی مستقل اپنے مفہوم کے اعتبار سے؟ وہ آگے بتا رہے ہیں، یعنی اس کا معنی سمجھنے کے لیے کسی ضمیمہ کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضمیمہ کا مطلب یہ ہے کہ ضمن میں کوئی چیز ہے، چاہے آگے ہے چاہے پیچھے ہے، جیسے کوئی حرف ہوتا ہے نا، جیسے من ہے، اب سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اب من کو ضم ضمیمہ کی ضرورت ہے، اس سے پہلے بھی کچھ آپ کو لانا پڑے گا، اس کے بعد بھی آپ کو کچھ لانا پڑے گا، پھر آپ کو من کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جو اسم ہے اس میں آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ضم ضمیمہ کی، کسی کو ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں کیا ہے؟ لم یقترن ذالک المعنی بزمان من الازمنۃ الثلاثۃ، تو 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا معنی مستقل ہو مفہوم کے اعتبار سے، نمبر 2 اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی نہ پایا جائے تو پھر اس کو اسم کہا جائے گا۔ وکلمۃ ان اقترن بہ، اور اگر اس کا معنی تو اپنے مفہوم کے اعتبار سے مستقل ہے، لیکن اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے تو پھر اس کو کلمہ کہا جائے گا۔ یہ جو کلمہ اس کو کہا جائے گا یہ منطق کی اصطلاح کے اندر ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًا، اور اگر اس کا معنی مستقل ہی نہیں ہے، اس کو ضم ضمیمہ کی ضرورت اور محتاجی ہوتی ہے، تو پھر اس کو منطقیوں کی اصطلاح میں میزانین، یعنی منطقیوں کی اصطلاح میں ادات کہا جاتا ہے، اور یہ وہی ادات ہے جو کہ نحویوں کی اصطلاح کے اندر جس کو حرف کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسم اور کلمہ اور ادات ہے یہ وہی ہے جو آپ نے نحو کے اندر اسم فعل حرف پڑھ لیے ہیں، تو ان دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک نہیں ہیں، ان دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ منطقیوں میں اور نحویوں میں، کلمے میں اور ادات میں کیا فرق ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعلم انہ قد ظن بعضهم ان الکلمۃ عند اہل المیزان ہی ما یسمى فی علم النحو بالفعل ولیس هذا الظن بصواب فإن الفعل اعم من الکلمۃ الا ترى ان نحو اضرب ونضرب وامثاله فعل عند النحاة وليس بكلمة عند المنطقيين لأن الكلمة من أقسام المفرد
ونحو اضرب مثلا لیس بمفرد بل هو مرکب لدلالة جزء اللفظ على جزء المعنى فإن الحمزة تدل على المتكلم وزاد را با على المعنى الحدثي۔ یہ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تو جان لے کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ جو اہل میزان منطقیوں کے نزدیک کلمہ ہے یہ وہی ہے جس کو علم نحو میں فعل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ والا جو گمان ہے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فعل یہ عام ہے کلمہ سے۔ کیا تو نہیں دیکھتا جیسا کہ اضرب و نضرب و جیسی مثالیں نحویوں کے نزدیک تو فعل ہیں لیکن کلمہ نہیں ہے منطقیوں کے نزدیک، اس لیے کہ کلمہ یہ مفرد کی اقسام میں سے ہے، اور اضرب مثال کے طور پہ یہ مفرد نہیں ہے بلکہ یہ مرکب ہے، اس لیے کہ لفظ کے جز کی دلالت ہے معنی کے جز پر، اس لیے کہ حمزہ دلالت کرتا ہے متکلم پر، اور زاد را با معنی حدثی پر دلالت کرتا ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک شبے کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ شبہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہوا کہ منطقی جس کو کلمہ کہتے ہیں نحویوں کے نزدیک وہ فعل ہے، اور یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ان کی تعریفات دونوں کی ملتی جلتی ہیں کہ کلمہ اس میں بھی یہ کہا کہ وہ اپنا معنی میں ضم ضمیمہ کا محتاج نہیں ہوتا، اور 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو نحو کے اندر بھی یہی والی بات ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت اس عبارت کے اندر اسی خیال کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ والا جو آپ خیال سوچ رہے ہیں یہ والا خیال درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ منطقیوں کے نزدیک یہ کلمہ نہیں بلکہ مفرد ہی نہیں ہے بلکہ مرکب ہے۔ مثال کے طور پہ اضربو، اب نحوی لوگ جو ہیں اس کو وہ مفرد کی قسم فعل مانتے ہیں، لیکن منطقیوں کے نزدیک یہ کلمہ مفرد ہے ہی نہیں، نہ یہ کلمہ ہے نہ یہ مفرد ہے بلکہ یہ مرکب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے 2 جز ہیں، ایک ہے حمزہ اور دوسرا ہے زاد را با۔ حمزہ جو ہے وہ متکلم پر دلالت کرتا ہے، اور زاد را با یہ معنی حدثی پر دلالت کرتا ہے۔ تو دیکھیں لفظ کے اجزاء ہیں اور معنی کے بھی اجزاء ہیں، اور لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جا رہا ہے، تو اس کو کلمہ نہیں شمار کریں گے، اس کو مرکب شمار کریں گے منطقی لوگ۔ لیکن یہ چونکہ فعل ہے اور لفظوں کے اعتبار سے واحد کا صیغہ ہے، اس لیے جو نحوی ہیں وہ اس کو فعل شمار کرتے ہیں، مفرد کی قسم شمار کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہاں پر یہ نکلے گا جو نحوی حضرات ہیں یہ لفظ کی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، جبکہ منطقیوں کے نزدیک لفظ کے معنی اور حقیقت کو دیکھا جاتا ہے۔ منطقی لوگ لفظ کے ظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اس کے معنی کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ اب عبارت دیکھ لیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ تو جان لے کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ جو کلمہ ہے اہل میزان یعنی منطقیوں کے نزدیک ہی ما، یہ وہی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے علم نحو میں فعل کے ساتھ، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ آگے فرمایا ولیس ھذا الظن بصواب، لیکن یہ جو گمان ہے یہ گمان درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ فإن الفعل اعم من الکلمہ۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ جو فعل ہے وہ کلمہ سے عام ہے، مطلب یہ کہ جو کلمہ ہے وہ خاص مطلق ہے اور جو فعل ہے وہ عام مطلق ہے۔ جو بھی کلمہ ہوگا وہ فعل لازمی طور پہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو بھی فعل ہوگا وہ کلمہ بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ کلمہ ہوگا، بعض اوقات وہ کلمہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا تو نہیں دیکھتا، مثال کے طور پہ اضرب و نضرب و جیسی دوسری مثالیں جو ہیں وہ نحویوں کے نزدیک فعل ہیں، لیکن منطقیوں کے نزدیک یہ کلمہ نہیں ہے۔ کیوں کلمہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ کلمہ تو مفرد کی قسم ہے، اور یہ جو اضرب ہے مثال کے طور پہ مفرد نہیں ہے بلکہ یہ مرکب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ کے جز کے معنی، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو حمزہ ہے اضرب میں یہ دلالت کرتا ہے متکلم پر، اور زاد رابع یہ معنی حدثی پر دلالت کرتے ہیں، تو یہ مرکب ہے۔ جب یہ مرکب ہے تو مفرد نہیں ہے، اور مفرد نہیں ہے تو پھر مفرد کی قسم کلمہ بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لفظ مفرد کے مختلف معنی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قد یقسم المفرد بتقسیم آخر وهو ان المفرد اما ان يكون معناه واحدا او يكون كثيرا والذي له معنى واحد على ثلاثة أضرب لأنه لا يخلو اما ان يكون ذلك المعنى متعينا مشخصا او لم يكن، والاول يسمى علما كزيد وهذا وهو، والاولى ان يسمى هذا القسم بجزئي الحقيقي، والثاني اي ما لا يكون معناه الواحد مشخصا بل يكون له افراد كثيرة، وهو ضربان احدهما ان يكون صدق ذلك المعنى على سائر افراده على سبيل الاستواء من غير ان يتفاوت بأولية او اولوية او اشدية او ازيدية، ويسمى هذا القسم بالمتواتي لتواتؤ افراده وتوافقهما في تصادق ذلك المعنى العام كالانسان بالنسبة الى زيد وعمر وبكر۔
کبھی مفرد کی تقسیم کی جاتی ہے ایک اور تقسیم کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ مفرد یا تو اس کا معنی ایک ہوگا یا زیادہ ہوں گے، اور اگر اس کا معنی ایک ہے تو اس کی تین قسمیں ہیں، اس لیے کہ وہ یا تو خالی نہیں ہوگا اس بات سے کہ اس کا ایک معنی متعین مقرر ہوگا، یا پھر ایسا نہیں ہوگا، اور پہلے کا نام رکھا جاتا ہے علم، جیسا کہ زید اور ہادہ اور ہوا، اور بہتر یہ ہے کہ اس کا نام رکھا جائے اس قسم کا جزئی حقیقی کے ساتھ، اور دوسری وہ ہے جس کا معنی واحد مقرر نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے افراد ہوں گے، زیادہ افراد، اور یہ دو قسموں پر ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس معنی کا صادق آنا تمام افراد پر برابری کے طریقے پر ہوگا، بغیر اس کے کہ اس میں فرق آئے اولیت کے اعتبار سے یا اولویت کے اعتبار سے یا اشدیت کے اعتبار سے یا ازیدیت کے اعتبار سے، اور نام رکھا جاتا ہے اس قسم کا متواتی کے ساتھ، اس لیے کہ یہ اپنے سارے افراد میں شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ موافق ہوتا ہے اس معنی عام کے صادق آنے میں، جیسا کہ انسان نسبت کرتے ہوئے زید، عمر اور بکر کی طرف۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے آپ نے لفظ مفرد کی 4 قسمیں پڑھ لی تھی، اب یہاں سے لفظ مفرد کی ایک اور تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو تقسیم بیان کی جا رہی ہے یہ تقسیم اس کے معنی کے اعتبار سے بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو مفرد ہے اس کی ایک اور تقسیم بیان کی جاتی ہے، وہ تقسیم معنی کے اعتبار سے کیسے ہے کہ مفرد یا تو اس کا معنی ایک ہوگا یا اس کا معنی ایک سے زیادہ ہوں گے۔ جو اگر اس کا معنی ایک سے زیادہ ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے، ابھی یہاں پر وہ بات بیان کی جائے گی جب اس کا معنی ایک ہے۔ اگر لفظ مفرد کا معنی ایک ہو تو پھر اس کی آگے 3 قسمیں ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں والذی لہ معنی واحد علی ثلاثۃ اضرب، اگر اس کا معنی ایک ہے تو پھر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اب 3 قسمیں کیسے ہیں انہوں نے حضرت نے وجہ حصر کے طور پر ذکر کیا ہے۔ وجہ حصر کے طور پہ کس طریقے سے ذکر کیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ جو لفظ مفرد ہے اس کا معنی مقرر اور مشخص ہوگا، متعین ہوگا ایک ہی فرد پر، یا پھر وہ ایک سے زیادہ افراد پر صادق آئے گا۔ اگر تو وہ ایک ہی فرد کے اوپر صادق آتا ہے تو اس کا نام ہے جزئی حقیقی، اور اگر وہ ایک سے زیادہ افراد کے اوپر صادق آتا ہے تو پھر وہ علی سبیل الاستواء صادق آئے گا، یا پھر اس میں صادق آنے کے اندر فرق ہوگا۔ اگر تو علی سبیل الاستواء یعنی برابری کے طریقے پر تمام افراد پر باہم برابر صادق آتا ہے تو پھر یہ دوسری قسم ہے، اور اگر برابری کے طریقے کے اوپر صادق نہیں آتا بلکہ صادق آنے کے اعتبار سے فرق ہے، بعض پر تو بہتر طریقے سے صادق آتا ہے اور بعض پر بہتر طریقے سے صادق نہیں آتا، تو پھر یہ تیسری قسم ہے۔ یہاں پر آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 قسمیں پڑھنی ہیں، جو تیسری قسم ہے، اور اسی طریقے سے اگر لفظ مفرد کے معنی ایک سے زیادہ ہوں وہ سارے کے سارا ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں علی ثلاثۃ اضرب، اس کی 3 قسمیں، لأنہ اس لیے کہ یا تو یہ خالی نہیں ہوگا اس بات سے کہ اس کا جو معنی ہے متعین ہوگا، مشخص ہوگا، یعنی ایک اس کا فرد متعین اس کا معنی ہوگا، او لم یکن، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تو اس کا جو معنی ہے وہ مقرر ہوگا، متعین ہوگا، ایک ہی فرد کے اوپر صادق آتا ہوگا تو اس کا نام رکھا جاتا ہے علم، جیسا کہ زید۔ آپ دیکھیں یہ جو زید ہے اس کا جو معنی ہے وہ ذات زید، وہ ایک مقرر ہے، ایک متعین ہے، ایک ہی ذات ہے جس کے اوپر یہ والا معنی صادق آتا ہے، تو اس لیے جو لفظ زید ہے چونکہ اس کا معنی واحد ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے منطق کے اندر جزئی حقیقی کے ساتھ۔ یہ فرمائے اسی طریقے سے جیسے زید ہے، اور اسی طریقے سے ہادہ آپ اس میں اشارہ کر کے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو جب آپ اشارہ کریں گے تو ہاذا کے لفظ سے تو نہیں، لیکن آپ کے اشارہ کرنے کی وجہ سے جو فرد ہے وہ متعین ہو جائے گا، مقرر ہو جائے گا، تو اس لیے یہ بھی جزئی حقیقی کی دوسری مثال ہے۔ ایک مثال آگی زید، دوسری مثال آگی ہادہ، اور تیسری مثال آگی ہوا۔ اب ہوا یہ ضمیر ہے، اگرچہ اس کے اندر ابہام ہے، لیکن جس کی طرف آپ ضمیر کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں اگر وہ متعین اور مقرر ہے تو پھر یہاں پر بھی یہ بھی جزئی حقیقی کی ایک مثال ہوگی، اور اس کا معنی بھی متعین اور مقرر ہوگا جو ایک ہی فرد کے اوپر صادق آئے گا۔ یہ تو ہوگی پہلی قسم کی 3 مثالیں۔ والاولا، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا جو نام ہے اس قسم کا، نام تو اس کا رکھا گیا علم، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کا نام جزئی حقیقی کے ساتھ رکھا جائے، اس کو علم نہ کہا جائے، علم بھی کہہ سکتے ہیں، بہرحال زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو قسم ہے یعنی جب اس کا معنی واحد ہے اور مقرر ہے، متعین ہے، تو پھر اس کو جزئی حقیقی کہنا چاہیے۔ وثانی ما لا یکون معناه الواحد مشخصا، دوسری قسم وہ ہے کہ جب اس کا معنی جو ہے وہ واحد مقرر اور متعین نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک سے زیادہ افراد کے اوپر صادق آئے گا۔ یہ فرمایا دوسری قسم وہ ہے کہ جس کا معنی واحد مشخص نہیں ہوگا، واحد مقرر نہیں ہوگا، بل یکون له افراد کثیرہ، بلکہ اس کے ایک سے زیادہ افراد ہوں گے، تو پھر اس کی آگے 2 قسمیں ہیں۔ وہو ضربان، اس کی 2 قسمیں کون سی؟ احدہما، یہ ایک پہلی قسم تو یہ ہے کہ وہ جو معنی ہے وہ صادق آئے گا تمام افراد پر علی سبیل الاستواء، برابری کے طریقے پہ، من غیر یہ تفاوت، اس میں تفاوت نہیں ہوگا، اس میں فرق نہیں ہوگا اولیت کے اعتبار سے کہ ایک کے اوپر تو اولیت کے اعتبار سے صادق آئے اور ایک کے اوپر اولیت کے اعتبار سے صادق نہ آئے۔ مثال کے طور پہ روشنی ہے،
اب جو روشنی ہے یہ روشنی دھوپ کی بھی ہوتی ہے، یہ روشنی بلب کی بھی ہوتی ہے، لیکن دھوپ کی روشنی یہ اول ہے اور اسی طریقے سے بلب کی روشنی یہ اولیت نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں، اولویت ہو سکتی ہے، اشدیت ہو سکتی ہے، ازیدیت ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم ابھی بات نہیں کریں گے کیونکہ اگلے سبق کے اندر ان چاروں کی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ مثالیں آئیں گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو اگر تو ساروں پر برابری کے اعتبار سے صادق آتا ہے، اس اعتبار سے فرق نہیں آتا، ولیت کے اعتبار سے، اولویت کے اعتبار سے، اشدیت کے اعتبار سے، ازیدیت کے اعتبار سے، تو اس قسم کا نام رکھا جاتا ہے متواتی۔ تواتو کہتے ہیں برابری کو، چونکہ اس کے افراد بھی برابر ہوتے ہیں سارے معنی کے صادق آنے کے اعتبار سے، اس لیے اس قسم کا نام رکھا جاتا ہے متواتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو معنی عام ہے یہ صادق آنے میں سارے افراد برابر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ انسان ہے نسبت کرتے ہوئے زید، عمر اور بکر کی طرف، اب زید ہے تو اس کو بھی انسان کہیں گے، عمر ہے تو اس کو بھی انسان کہیں گے، بکر ہے تو اس کو بھی انسان کہیں گے، ساروں کے اوپر یہ انسان والا معنی برابری کے ساتھ صادق آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو زید ہے اس کے اوپر تو زیادہ افضلیت کے اعتبار سے یا سختی کے اعتبار سے صادق ہے اور باقیوں کے اوپر اس طریقے سے صادق نہ آئے۔ اب اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ وہ دوسری قسم پڑھیں گے جس میں جو معنی ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں لیکن سب کے اوپر جو معنی ہے وہ برابری کے اعتبار سے صادق نہیں آتا بلکہ فرق کے ساتھ صادق آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلی مشکک کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وثانیہما اللہ یکون صدق ذلک المعنی العام فی جمیع افرادہ علی وجہ الاستواء بل یکون صدق ذلک المعنی علی بعض الافراد بالاولیۃ او الاشدیۃ او الاولویۃ وصدقها علی البعض آخر بازداد ذلک کالوجود بالنسبۃ الی الواجب جل مجدہ وبالنسبۃ الی الممکن وکالبیاض بالنسبۃ الی الثلج والعاج ویسمى هذا القسم مشککا لأنه یوقع الناظر فی الشک فی کونہ متواتیا و مشترکا۔ عبارت آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی ہے، اب ترجمہ کر لیتے ہیں پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی دوسری قسم وہ ہے کہ وہ عام معنی جو ہے اس کا صادق آنا تمام افراد پر برابری کے طریقے پر نہیں ہوگا بلکہ اس معنی کا بعض افراد پر صادق آنا اولیت کے اعتبار سے ہوگا یا اشدیت کے اعتبار سے ہوگا یا اولویت کے اعتبار سے ہوگا، اور بعض افراد دوسروں پر صادق آنا ان کی ضد کے اعتبار سے ہوگا، جیسا کہ وجود نسبت کرتے ہوئے واجب کی طرف جل مجدہ اور نسبت کرتے ہوئے ممکن کی طرف، اور جیسا کہ سفیدی نسبت کرتے ہوئے اولے کی طرف اور ہاتھی دانت کی طرف۔ اور نام رکھا جاتا ہے اس قسم کا مشکک اس لیے کہ یہ دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتی ہے بہی طور کہ یہ متواتی ہے یا مشترک ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات تفصیل سے پڑھ لی ہے کہ لفظ کا معنی اگر واحد ہو تو وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اگر لفظ کا معنی واحد نہیں ہے بلکہ کثیر ہے تو پھر کثیر پر جو لفظ کا اطلاق کیا جائے گا وہ یا تو برابری کے اعتبار سے کیا جائے گا یا پھر علی سبیل التفاوت کیا جائے گا۔ اگر تو برابری کے اعتبار سے اطلاق کیا جائے گا وہ ساری کی ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، اور اگر علی سبیل التفاوت یعنی کمی بیشی کے اعتبار سے کیا جائے گا تو وہ ہم نے سبق کی تفصیل آج پڑھنی ہے۔ تو پہلے یہ تفاوت کی 4 قسمیں ہیں، اب اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، جب یہ والی قسمیں ہماری مکمل ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ ہم کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ دیکھیں جو تفاوت ہے یعنی کمی بیشی ہے لفظ کے اپنے معنی پر اطلاق کرنے میں، اس کمی بیشی کی کل 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے اولیت، نمبر 2 ہے اولویت، نمبر 3 ہے اشدیت، نمبر 4 ہے ازیدیت۔ اب اولیت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اولیت کا مطلب ہے اول یعنی پہلے نمبر کے اوپر ہونا۔ اب یہاں پہ آپ ایک چیز اور سمجھے کہ جو علت ہے، علت معلول سے مقدم ہوتی ہے، وہ پہلے ہوتی ہے، پہلے علت پائی جاتی ہے اس کے بعد پھر معلول کا وجود پایا جاتا ہے۔ تو اگر تو لفظ کے اپنے بعض افراد کے اوپر اطلاق کیا جا رہا ہے علت کے اعتبار سے تو وہ پہلے مقدم ہوگا، اور اگر بعض افراد پر اطلاق کیا جا رہا ہے معلول کے اعتبار سے تو وہ مؤخر ہوگا۔ ایک مثال تو خود کتاب کے اندر دی گئی ہے، پہلے آپ اس کو دیکھ لیں۔ دیکھیں جیسے لفظ وجود ہے، اب یہ جو وجود ہے یہ کلی ہے، اب اس کے جو افراد ہیں، ایک اس کا فرد ہے واجب الوجود اور دوسرا اس کا فرد ہے ممکن الوجود۔ لیکن آپ یہ سمجھے کہ جو واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ علت ہے، اور ممکن الوجود تمام مخلوقات یہ معلول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے ہے، مخلوقات بعد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وجہ اور سبب بنی ہے تمام مخلوقات کے وجود کا، تو اسی لیے جب وجود کا اطلاق کیا جائے گا واجب الوجود پر تو یہ اطلاق کیا جائے گا اولیت کے ساتھ، اور اگر اس لفظ کا اطلاق کیا جائے گا ممکن الوجود کے اوپر تو یہ اطلاق کیا جائے گا غیر اولیت کے ساتھ، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اطلاق کیا جائے گا معلول کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر دیکھیں کمی اور بیشی آ گئی ہے، شدت اور ضعف کے اعتبار سے فرق آ گیا ہے، تو یہ پہلی قسم ہے اولیت۔ اب چلتے ہیں دوسری قسم اولویت کے طرف۔
دیکھیں اولویت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معنی بعض افراد پر بلا واسطہ سچا ہے اور بعض افراد پر بال واسطہ سچا ہے۔ اگر تو بلا واسطہ سچا آ رہا ہے تو اس کو اولویت کہا جاتا ہے، اولا مطلب بہتر ہونا، اور اگر بال واسطہ سچا آ رہا ہے تو پھر اس کو غیر اولویت کہا جاتا ہے۔ یہی مثال اس کی دیکھ لیں، اب یہ وجود کا جو اطلاق ہے واجب الوجود پر کیا جائے گا تو بلا واسطہ کیا جائے گا، اور اگر اسی وجود کا اطلاق ممکن الوجود پر کیا جائے گا تو واجب الوجود کے واسطہ سے کیا جائے گا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ وجود یہ ایسی کلی ہے جو واجب الوجود پر اولویت کے ساتھ صادق آ رہی ہے اور ممکن الوجود پر غیر اولویت کے ساتھ صادق آ رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے جو روشنی ہے، اگر روشنی کا اطلاق سورج کی روشنی کے اوپر کیا جائے گا تو یہ اولویت کے اعتبار سے کیا جائے گا، اور اگر روشنی کا اطلاق اس دھوپ پر کیا جائے گا جو زمین کے اوپر پڑ رہی ہے تو وہ غیر اولویت کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اب تیسری قسم دیکھیں کمی بیشی کے اعتبار سے، وہ تیسری قسم ہے اشدیت۔ اشدیت کے مقابلے میں آتا ہے اضعفیت۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کیفیت میں کمی بیشی کو کہتے ہیں، یعنی کلی کا معنی بعض افراد پر شدت کے ساتھ صادق آئے گا اور بعض افراد پر ضعف کے ساتھ صادق آئے گا۔ شدت کے ساتھ صادق آنے کو اشدیت کہا جاتا ہے اور ضعف کے ساتھ صادق آنے کو اضعفیت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کالا رنگ ہے، اگر تو بالوں پر صادق آ رہا ہے تو شدت کے ساتھ صادق آئے گا، اور اگر سانولے شخص کے اوپر کالے رنگ کا اطلاق کیا جائے گا تو پھر کمی اور ضعف کے ساتھ صادق آئے گا۔ یہاں پر کتاب کے اندر اس کی مثال کیا دی ہے؟ اس کی مثال دی ہے جیسے ثلج اور آج، اگر تو سفیدی کا اطلاق کیا جائے گا برف کے اولے کے اوپر تو پھر یہ شدت کے ساتھ صادق آ رہا ہے، اور اگر اسی سفیدی کا اطلاق کیا جائے گا ہاتھی کے دانت کے اوپر تو پھر یہ کمی کے ساتھ صادق آ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر لفظ بعض پر اشدیت کے ساتھ صادق ہے اور بعض پر اضعفیت کے ساتھ صادق ہے تو یہ بھی دوسری قسم ہی بنے گی، اشدیت بھی ہوگی۔ اب اس کے بعد دیکھیں ازیدیت۔ ازیدیت کا مطلب ہے مقدار میں کمی بیشی ہو تو اس کو ازدیت اور انکسیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لفظ لڑکے، اب یہ جو لڑکے ہیں یہ 30 افراد پر بھی صادق آتے ہیں اور 3 افراد پر بھی صادق آتے ہیں، لیکن جو 30 افراد پر صادق آ رہے ہیں یہ زیادتی کے ساتھ صادق آ رہے ہیں، اور 3 افراد پر جو صادق آ رہے ہیں یہ کمی کے ساتھ صادق آ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر صادق آئے گا تو اس کو کہا جائے گا ازیدیت۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لی ہیں، اب اس کے بعد کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ دوسری قسم کس اعتبار سے؟ یعنی لفظ کا معنی واحد نہیں ہے بلکہ متعدی ہے، پھر زیادہ ہیں تو پھر اگر تو برابری پر صادق آئے گا تو وہ پہلی قسم ہے جو پیچھے گزر چکی ہے جس کو کلی متواتی کہا جاتا ہے۔ اب یہ دوسری قسم ہے، یعنی جو لفظ کا جو معنی عام ہے وہ صادق آئے گا تمام افراد پر، برابری کے طریقے پر صادق نہیں آئے گا بلکہ وہ جو معنی ہے وہ صادق آئے گا بعض افراد پر اولیت کے اعتبار سے یا اشدیت کے اعتبار سے یا اولویت کے اعتبار سے یا ازیدیت کے اعتبار سے، اور بعض افراد پر صادق آئے گا ان کی بالکل ضد کے ساتھ۔ یعنی اول ہے تو اول کی ضد کیا ہوگی؟ وہ علت ہے تو علت کی ضد معلول ہے، اور اسی طریقے سے اشد ہے تو اشد کی ضد ضعف ہے، اسی طریقے سے اولا ہے تو اولا کی جو ضد ہے وہ غیر اولا ہے۔ جیسا کہ وجود نسبت کرتے ہوئے واجب کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ان کا مرتبہ ہمیشہ جلیل القدر رہے، اور نسبت کرتے ہوئے ممکن کی طرف تو اللہ تعالیٰ پر جو وجود کا اطلاق کیا جائے گا وہ اولویت اور اولیت کے اعتبار سے کیا جائے گا، اور ممکن کے اوپر جو اطلاق کیا جائے گا وہ اس کی ضد کے اعتبار سے کیا جائے گا، اور جس طریقے سے بیاض نسبت کرتے ہوئے اولے کی طرف اور ہاتھی دانت کی طرف۔ اور اس قسم کا نام رکھا جاتا ہے کلی مشکک۔ اس کو مشکک پڑھنا ہے، اس کو مشکک نہیں پڑھنا، اس لیے کہ دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتی ہے کہ آیا یہ کلی متواتی ہے یا پھر یہ لفظ مشترک ہے مختلف معنی کے درمیان، تو یہ شک میں ڈال دیتی ہے، اس لیے اس قسم کی کلی کو کلی مشکک کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وہ ساری بحث پڑھی تھی کہ جب مفرد کا معنی واحد ہو۔ آج کے سبق کے اندر ہم وہ ساری تفصیل پڑھیں گے جب مفرد کا معنی واحد نہیں ہے بلکہ مفرد کا معنی کثیر ہے۔ اب عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل المتکثر المعنی لہ اقسام عدیدۃ وجہ العصر ان اللفظ الذی کثر معناہ ان وضع ذلک اللفظ لکل معنی ابتداء باوضاع متعددۃ علی حدۃ یسمى مشترکا کالعین وضع تارۃ للذہب وتارۃ للباصرۃ وتارۃ للرکبۃ وإن لم يوضع لكل ابتداء بل وضع اولا لمعنى ثم استعمل في معنى ثان لأجل مناسبة بينهما ان اشتهر في الثاني وترك موضوعه الاول يسمى منقولا۔ یہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لفظ جس کے معنی کثیر ہوں اس کی زیادہ اقسام ہیں، متعدد اقسام ہیں۔ وجہ حسر یہ ہے کہ وہ لفظ جس کے معنی زیادہ ہیں یا جس کے معنی کثیر ہیں، اگر تو لفظ کو وضع کیا گیا ہے ہر معنی کے لیے ابتدائی طور پر متعدد وضعوں کے ساتھ الگ الگ طور پر، تو نام رکھا جاتا ہے اس کا مشترک، جیسا کہ عین کبھی تو اس کو وضع کیا جاتا ہے
سونے کے لیے، اور کبھی اس کو وضع کیا جاتا ہے آنکھ کے لیے، اور کبھی اس کو وضع کیا جاتا ہے گھٹنے کے لیے، اور اگر وضع نہ کیا جائے ہر ایک کے لیے ابتدائی طور پر، بلکہ وضع کیا جائے اولاً ایک معنی کے لیے پھر استعمال کر دیا جائے دوسرے معنی کے لیے مناسبت کی وجہ سے دونوں معنوں کے درمیان، اگر تو مشہور ہو جائے دوسرے میں اور اس کا پہلا جو معنی موضوع ہے اس کو ترک کر دیا جائے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یعنی لفظ اپنے استعمال کے اعتبار سے 4 قسموں میں 4 معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ 2 معنی حضرت یہاں پہ لکھے ہیں لیکن اس کے کل 4 معنی بنتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں وہ یہاں پہ میں تفصیل سے لکھ دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر تو یہی ہے مشترک، اور دوسرے نمبر پر ہے منقول، اور تیسرے نمبر پر ہے حقیقت، اور چوتھے اور آخری نمبر پر ہے مجاز۔ اب ان میں سے ہر ایک کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ لفظ جس کے معنی کثیر ہے اس کی متعدد اقسام ہیں، یعنی ایک سے زیادہ قسمیں ہیں۔ وہ کل کتنی قسمیں ہیں؟ وہ یہی 4 قسمیں ہیں، مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز۔ اب وجہ حاصل اس کے اندر کیا ہے کہ وہ لفظ جس کے معنی کثیر ہیں، اگر تو لفظ کو وضع کیا گیا ہے اپنے کثیر معنی کے لیے ابتدائی طور پر متعدد وضعوں کے ساتھ الگ الگ طور پر، یعنی واضح نے جب لفظ کو متعدد معنی کے لیے وضع کیا تھا تو ہر معنی کے لیے ابتداءً ہی الگ وضع کے ساتھ وضع کیا تھا، تو اس قسم کو مشترک کہا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے وضع کیا گیا تھا لفظ کو ہر معنی کے لیے ابتدائی طور پر متعدد اوضاع کے ساتھ علیحدۃ، الگ الگ طریقے پہ، جیسا کہ تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مشترک۔ جیسا کہ عین ہے، کبھی تو اس کو وضع کیا گیا ہے سونے کے لیے، اور کبھی اس کو وضع کیا گیا ہے باصرہ، دیکھنے والی، مطلب آنکھ کے لیے، اور کبھی اس کو وضع کیا جاتا ہے گھٹنے کے لیے۔ عین کا جو لفظ ہے یہ مشترک کا لفظ ہے، اس کے علماء نے کل 70-72 کے قریب معنی ذکر کیے ہیں۔ ان 70-72 کے قریب معانیوں کے لیے واضح نے الگ الگ طور پر اس لفظ کو وضع کیا ہے، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مشترک۔ اور اگر الگ الگ طور پر الگ الگ وضع سے اعتبار سے وضع نہیں کیا گیا تو پھر اس میں کیا تفصیل ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر وضع نہیں کیا گیا ابتدائی طور پر ہر معنی کے لیے الگ طور پر، بلکہ اولاً تو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، پھر اس کو دوسرے معنی کے اندر استعمال کر دیا گیا دونوں معانی کے درمیان مناسبت کی وجہ سے، یعنی واضح نے ابتداءً اولاً تو ایک معنی کے لیے وضع کیا تھا لیکن پھر اس ایک معنی سے نقل کر کے دوسرے معنی کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیا گیا، اس وجہ سے کہ دونوں معنی کے درمیان ایک مناسبت پائی جاتی تھی۔ پھر آپ نے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ آیا جب دوسرے معنی کے اندر استعمال کرنے جانا شروع ہو گیا ہے تو پہلے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا پہلے معنی میں اس کا استعمال بالکل ترک ہو گیا ہے؟ اگر تو پہلے معنی میں اس کا استعمال بالکل ترک ہو گیا ہو تو اس قسم کو کہا جاتا ہے منقول۔ یہ فرما رہے ہیں پھر استعمال کر لیا جائے دوسرے معنی میں مناسبت کی وجہ سے دونوں معنی کے درمیان، اگر تو وہ مشہور ہو جائے دوسرے معنی میں اور اس کا جو پہلا معنی موضوع لہو ہے اس کو بالکل ترک کر دیا جائے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول۔ اور اگر ایسا ہے کہ پہلے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے دوسرے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، پہلے معنی کا استعمال بالکل ترک نہیں کیا گیا ہے، تو اگر تو وہ پہلے معنی میں استعمال ہو تو اس کو کہا جائے گا حقیقت، اور دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو کہا جائے گا مجاز۔ تو یہ 4 قسمیں بنتی ہیں، حضرت نے 2 قسمیں ذکر کی ہیں لیکن میں نے آپ کو یہاں پہ 4 قسمیں سمجھا دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے لفظ کو جس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اس اعتبار سے 4 قسمیں پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم لفظ کی 3 مزید قسمیں پڑھیں گے، لیکن یہ جو قسمیں ہیں یہ ناقل کے اعتبار سے یعنی استعمال کرنے والوں کے اعتبار سے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ والمنقول بالنظر الى الناقل ينقسم الى 3 اقسام، احدها المنقول العرفي باعتبار كون الناقل عرفا عاما، وثانيها المنقول الشرعي باعتبار كونه ارباب الشرع، وثالثها المنقول الاصطلاحي باعتبار كونه عرفا خاصا وطائفة مخصوصة۔ مثال الاول كلفظ الدابة كان في الاصل موضوعا لما يدب على الارض ثم نقله العامة للفرس او لذات القوائم الاربع۔ مثال الثانی كلفظ الصلاة كان في الاصل بمعنى الدعاء ثم نقله الشارع الى ارکان مخصوصة۔ مثال الثالث كلفظ الاسم كان في اللغة بمعنى العلو ثم نقله النحاة الى كلمة مستقلة في الدلالة غير مقترنة بزمانة من الازمنة الثلاثة۔ عبارت ہوگی اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لفظ جس کو نقل کیا گیا ایک معنی کے لیے نظر کرتے ہوئے ناقل کی طرف منقسم ہوتا ہے 3 اقسام پر۔ نمبر 1 منقول عرفی ہے، اس اعتبار سے کہ ناقل وہ عرف عام ہو۔ نمبر 2 منقول شرعی ہے، اس اعتبار سے کہ
ناقل ارباب شرح ہو، نمبر 3 منقول اصطلاحی ہے اس اعتبار سے کہ ناقل عرف خاص ہو اور ایک مخصوص جماعت ہو۔ پہلے کی مثال جیسے کہ لفظ دابہ، اصل میں اس کو وضع کیا گیا تھا لما یدب علی الارض، زمین کے اوپر جو چلے، پھر اس کو نقل کر دیا عام لوگوں نے فرس گھوڑے کے لیے اور 4 پاؤں والوں کے لیے۔ دوسروں کی مثال ہے جیسے کہ لفظ صلاۃ، اصل کے اندر تو یہ دعا کے معنی میں تھا، پھر شارح نے اس کو نقل کر دیا مخصوص ارکان کی طرف۔ تیسرے کی مثال ہے جیسے کہ لفظ اسم، لغت کے اعتبار سے تو یہ علوف کے معنی میں تھا، پھر اس کو نحویوں نے منتقل کر دیا ہے ایک مستقل کلمہ کی طرف جو دلالت کرنے میں مستقل ہو، ملا ہوا نہ ہو، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ لفظ وضع تو اس کو ایک معنی کے لیے کیا گیا تھا، لیکن پھر اس معنی سے دوسرے معنی کے اندر اس کو نقل کر دیا گیا ان دونوں معنوں کے درمیان مناسبت کی وجہ سے۔ اب یہاں پر تو بات آپ نے وہ تفصیل سے گزر چکی تھی کہ منقول ایک قسم تھی پوری، لیکن یہاں پر اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو منقول ہے یعنی جس کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کر دیا گیا ہے، اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں ناقل کے اعتبار سے کہ اس کو نقل کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اگر تو اس کو نقل کرنے والے عام لوگ ہیں تو اس کو عرف عام کہا جائے گا، اور اگر اس کو نقل کرنے والے کوئی خاص جماعت یا کوئی خاص گروہ ہے تو پھر اس منقول کو منقول خاص کہا جائے گا، اور اگر نقل کرنے والی وہ شریعت ہے یا ارباب شرع ہے تو پھر اس کو منقول شرعی کہا جائے گا۔ تو یہ حضرت فرما رہے والمنقول بالنظر الی الناقل، تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے جو قسم پڑھی تھی منقول، یہ اسی کی آگے مزید 3 قسمیں بنیں گی ناقل کے اعتبار سے۔ وہ 3 قسمیں کون سی بنیں گی؟ ان میں سے ایک بنے گی منقول شرعی، اس کا ناقل کون ہوگا؟ شرع ہوگا، اور دوسرے نمبر پر ہوگا منقول عرفی، عرفی عام، اس کا ناقل کیا ہوگا؟ عام لوگ، اور تیسرے نمبر پر کیا ہوگا؟ منقول عرفی خاص، اس کا ناقل کیا ہوگا؟ کوئی خاص جماعت یا خاص گروہ۔ تو اس اعتبار سے جو پیچھے آپ نے منقول پڑھ لیا تھا، اس منقول کی 3 قسمیں بڑھیں گی ناقل کے اعتبار سے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ منقول نقل کرتے، نظر کرتے ہوئے ناقل کی طرف، دیکھتے ہوئے ناقل کی طرف، وہ 3 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ منقول عرفی ہے، اس اعتبار سے کہ جو ناقل ہے وہ عرف عام ہو، عام لوگ ہوں، ایک عرف کے اندر ایک چیز مشہور ہو جائے۔ اور دوسری قسم ہے منقول شرعی، اس اعتبار سے کہ جو اس کو نقل کرنے والے ہیں وہ ارباب شرع ہو، وہ شریعت ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ہے منقول اصطلاحی، اس اعتبار سے کہ وہ عرف خاص ہو، کہ اس کو نقل کرنے والے کو خاص جماعت ہے اور خاص گروہ ہے۔ پہلے کی مثال لفظ دابہ، اب یہ جو دابہ کا لفظ ہے اصل میں اس کو وضع کیا گیا تھا لما یدب علی الارض، جو شخص زمین کے اوپر رینگتی ہے، جو شخص زمین کے اوپر چلتی ہے۔ اب ہر وہ چیز اس کے اندر شامل تھی، لیکن بعد میں جو عام لوگ تھے انہوں نے اس لفظ کو خاص کر دیا چوپایوں کے لیے، 4 پاؤں والے جانوروں کے لیے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں ایک عرف عام نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کو کہا جائے گا عرف عام۔ تو یہ فرمایا پہلے کی مثال ہے لفظ دابہ، اصل میں تو اس کو وضع کیا گیا تھا لما یدب علی الارض، جو چیز بھی زمین کے اوپر رینگتی ہے، ثم نقلہ العامۃ، پھر عام لوگوں نے اس لفظ کو منتقل کر دیا فرس کے لیے، گھوڑے کے لیے، او لذوات القوائم الاربع، یہ 4 پاؤں والے جانوروں کے لیے۔ تو پھر یہ کیا بنے گا؟ منقول عرفی عام بنے گا۔ دوسرے کی مثال ہے جیسا کہ لفظ صلاۃ، اصل تو اس کا معنی تھا دعا، پھر شارح نے اس کو نقل کر کے ایک مخصوص ارکان کا نام اور ایک مخصوص فعل سے جو ایک ادا کی جاتی ہے اس کے لیے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اب جو نماز ہے، صلاۃ ہے، یہ دعا کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ ارکان مخصوصہ اور افعال مخصوصہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ دوسرے کی مثال ہے جیسے کہ لفظ صلاۃ، اصل کے اندر تو دعا کے معنی میں تھا، پھر شارح نے اس کو نقل کر کے ارکان مخصوصہ کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا منقول شرعی۔ اور تیسری کی مثال ہے لفظ اسم، لغت کے اعتبار سے تو اس کا معنی ہے العلو، بلندی کو اسم کہا جاتا ہے۔ پھر نحویوں کی ایک جماعت ہی، نحویوں نے اس کو اس معنی کے لیے وضع کر دیا گیا کہ اسم وہ ہے جو ایک معنی کے اندر مستقل ہو اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں علو سے نقل کر کے اس کو اس نحویوں والے اسم کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے، تو چونکہ یہاں پہ نقل کرنے والے ایک خاص جماعت، ایک خاص گروہ ہے، اس لیے اس کو کہا جائے گا منقول عرفی خاص۔ تو یہ فرما رہے ہیں تیسرے کی مثال ہے لفظ اسم، لغت کے اعتبار سے تو علو کے معنی میں تھا، پھر نحویوں نے اس کو منتقل کر دیا اس کلمے کی طرف جو دلالت کرنے میں مستقل ہو، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حقیقت اور مجاز پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَإِلَّمْ يُشْتَهَرْ فِي الثَّانِي وَلَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلُ بَلْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَوْضُوعِ الْأَوَّلِ مَرَّةً وَفِي الثَّانِي أُخْرَى يُسَمَّى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَوَّلِ حَقِيقَةً وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّانِي مَجَازًا كالأسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس والرجل الشجاع فهو بالنسبة إلى الأول حقيقة وبالنسبة إلى الثاني مجاز۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے 3 وہ معنی پڑھے تھے منقول کے ناقل کے اعتبار سے۔ اب یہاں تک وہ والی بات پیچھے مکمل ہو چکی ہے، اب دوبارہ چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ لفظ جس کو دوسرے معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اگر تو پہلے معنی سے بالکل اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے، مطلب پہلے معنی کے اندر اس کا استعمال ترک ہو چکا ہے، صرف دوسرے معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے منقول۔ اور اگر پہلے معنی کے اندر بھی اس کا استعمال باقی ہے، دوسرے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کی 2 قسمیں بنیں گی، حقیقت اور مجاز۔ یہ دونوں قسمیں میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں، اب یہاں پر عبارت بھی آپ اس کے متعلق سمجھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو دوسرے معنی کے اندر لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے وہ دوسرے معنی کے اندر مشہور نہیں ہے۔ اس میں تو یہ تھا نا کہ پہلے منقول کے اندر کہ وہ دوسرے معنی کے اندر مشہور ہو جاتا ہے، اب یہاں پہ مشہور نہیں ہوگا، اور پہلا معنی جو ہے وہ متروک بھی نہیں ہوگا، بلکہ دونوں معنی کے اندر برابر طور پر استعمال کیا جاتا ہوگا۔ تو اگر تو پہلے معنی موضوع لہو میں اس کو استعمال کیا جائے تو اس کو کہا جائے گا حقیقت، اور اگر اس کو استعمال کیا جائے دوسرے معنی موضوع لہو میں تو اس کو کہا جائے گا مجاز۔ تو یہ فرما رہے ہیں بلکہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے پہلے معنی موضوع لہو کے لیے مرتن 1 مرتبہ، وفی الثانی اخرى، اور دوسرے معنی موضوع لہو کے لیے دوسری مرتبہ۔ تو اگر تو اس کی نسبت کریں پہلے کی طرف تو اس کو کہا جائے گا حقیقت، اور اگر اس کی نسبت کریں دوسرے کی طرف تو اس کو کہا جائے گا مجاز۔ یعنی اگر پہلے معنی میں استعمال ہو تو وہ حقیقت کہلائے گا، دوسرے معنی میں استعمال ہو تو وہ مجاز کہلائے گا۔ جیسا کہ آگے حضرت نے اس کی مثال دی ہے، لفظ اسد شیر کو کہا جاتا ہے، حیوان مفترس چیرنے پھاڑنے والا ایک مخصوص جانور ہے، اس کو کہا جاتا ہے شیر۔ اگر تو یہ اسی شیر چیرنے پھاڑنے والے مخصوص جانور کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر اس کو حقیقت کہا جائے گا، لیکن بعض اوقات شیر بول کر وصف بہادری کی وجہ سے کسی خاص فرد اور انسان کو بھی شیر کہہ دیا جاتا ہے، تو اگر تو وہ انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو پھر اس کو مجاز کہا جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں جیسا کہ لفظ اسد نسبت کرتے ہوئے حیوان مفترس کی طرف اور رجل شجاع کی طرف، تو اگر تو پہلے کی طرف اس کی نسبت ہو یعنی حیوان مفترس کی طرف تو پھر اس کو کہا جائے گا حقیقت، اور اگر اس کی نسبت ہو دوسرے کی طرف یعنی رجل شجاع کی طرف تو پھر اس کو کہا جائے گا مجاز۔ تو اس اعتبار سے اس کی یہ 2 قسمیں بنیں گی۔ ان کان اللفظ متعددا والمعنی واحدا یسمى مرادفا کالاسد واللیث والغیم والغیث، اور اگر لفظ متعدد ہو اور معنی ایک ہو تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مرادف، جیسا کہ اسد اور لیث، غیم اور غیث۔ دیکھیں، ہم ساری وہ تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ لفظ کا معنی واحد ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے، کتنی اقسام ہیں، اور اگر لفظ کا معنی واحد نہیں ہے بلکہ متعدد ہیں، اس کے اندر تعدد پایا جاتا ہے، تو وہ بھی ہم ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ یہ ایک مختصر سی بات ہے لفظ مفرد کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ لفظ واحد نہیں ہے، معنی واحد ہے۔ پہلے یہ تھا نا کہ لفظ واحد ہے لیکن اس کا معنی واحد ہے یا پھر معنی واحد سے زیادہ ہے، اب اس میں یہ ہے کہ لفظ واحد نہیں ہے، لفظ متعدد ہے اور اس کا معنی ایک ہے، تو اس قسم کو کہا جاتا ہے مرادف، اور ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ترادف۔ مثال کے طور پہ جیسے اسد اور لیث، اب یہ 2 لفظ ہیں اور دونوں لفظ الگ الگ ہیں لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے، شیر۔ اور اسی طریقے سے غیم اور غیث، یہ 2 لفظ ہیں الگ الگ ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہی ہے اور وہ ہے بادل۔ تو اس قسم کے جو لفظ ہیں ان دونوں میں سے کہا جائے گا کہ یہ جو غیم ہے یہ غیث کا مرادف ہے، اسد ہے یہ لیث کا مرادف ہے، لیث یہ اسد کا مرادف ہے، اور اسی طریقے سے غیث یہ غیم کا مرادف ہے، اور ان دونوں کا آپس میں جو تعلق ہوگا اس کو ترادف کہا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ ترادف کے لیے بھی 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، اگر 4 شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر ترادف نہیں ہوگا۔ وہ 4 شرطیں کون سی ہیں؟ وہ 4 شرطیں یہ ہیں کہ دونوں لفظ موضوع ہوں، مہمل کوئی لفظ نہ ہو۔ اگر کوئی ایک لفظ مہمل ہے تو پھر ترادف نہیں ہوگا، جیسے روٹی چھوٹی۔ اب یہ دیکھیں، روٹی کے لیے ہی 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن جو چھوٹی کا لفظ ہے یہ مہمل لفظ ہے، لہذا اس کو ہم مرادف نہیں کہیں گے۔ اور نمبر 2، دونوں لفظ مختلف ہونے چاہیے، ایک لفظ کا تکرار نہ ہو۔ اگر ایک ہی لفظ کا تکرار ہوگا تو پھر اس کو بھی مترادف یا مرادف نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو تاکید لفظی کہا جائے گا۔ یہ 2 شرطیں ہوگی۔ پھر تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ دونوں لفظوں میں سے کسی ایک کو مقدم اور دوسرے کو مؤخر کرنا یہ لازمی نہ ہو، کیونکہ اگر اس طریقے سے بعض الفاظ کو مقدم اور دوسرے کو مؤخر کرنا یہ لازمی ہوگا تو پھر یہ تو تاکید معنوی بن جائے گی، جیسا کہ اجمعوا ہے،
اب اجمع یہ مقدم آتا ہے اور اس کا جو باقی ہیں اقتو ابتو ابسو وہ اس کے بعد آتے ہیں، تو یہ تو تاکید معنوی بن جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے جس کو مرضی آپ مقدم کرنا چاہیں، جس کو مرضی آپ مؤخر کرنا چاہیں، آپ کے لیے یہ والی چیز جائز ہونی چاہیے۔ نمبر 4، ان دونوں کا مصداق بھی ایک ہو اور ان دونوں کا معنی بھی ایک ہو۔ اگر مصداق تو ایک ہے لیکن معنی ایک نہیں ہے تو پھر ترادف نہیں ہوگا، جیسا کہ ناطق اور فصیح، ان دونوں کا مصداق انسان، وہ انسان تو ایک ہی ہے لیکن ناطق کا معنی الگ ہے، فصیح کا معنی الگ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ترادف کے لیے 4 شرطیں پائی جانی ضروری ہیں۔ اگر یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر ترادف ہوگا، اور جو دو اسموں کا آپس کا جو دو اسم ہیں وہ ایک دوسرے کے مترادف یا مرادف کہلائیں گے۔ اب یہاں تک بات ہو گئی ہے لفظ مفرد کی مکمل۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ مرکب کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے لفظ مفرد سے متعلقہ تمام بحث پڑھ لی ہے، یہاں سے مرکب کو شروع کیا جا رہا ہے اور اسی سلسلے کا یہ پہلا سبق ہے مرکب تام۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل المرکب قسمانی احدہما المرکب التام وہو ما یصح السکوت علیہ کزید قائم وثانیہما المرکب الناقص وهو ما ليس كذلك المرکب التام ضربانی یقال لأحدہما الخبر والقضیۃ وهو ما قصد به الحکایۃ فيحتمل الصدق والکذب ویقال لقائلہ انہ صادق وکاذب نحو السماء فوقنا والعالم حادث فإن قیل قولنا لا الہ الا اللہ قضیۃ وخبر مع انہ لا يحتمل الکذب قلت مجرد اللفظ يحتمله وإن كان نظرا إلى خصوصية الحاشيتين غير محتمل للكذب ويقال الثاني القسمين الإنشاء والإنشاء أقسام أمر ونهي وتمن وترج واستفهام ونداء۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے مرکب تام، اور یہ وہ ہوتا ہے جس پر خاموش ہونا درست ہو، جیسا کہ زید قائم، اور دوسرا ہے مرکب ناقص، اور یہ وہ ہے جو اس طرح کا نہ ہو۔ مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک کو خبر اور قضیہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے جس میں حقائق کا قصد کیا جاتا ہے، لہذا یہ صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، اور اس کے کہنے والے کو کہا جاتا ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، جیسا کہ السماء فوقنا اور والعالم حادث۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا کو لا الہ الا اللہ، یہ بھی تو قضیہ اور خبر ہے، باوجود اس کے کہ یہ کذب کا احتمال نہیں رکھتا، تو میں یہ کہوں گا محض لفظ یہ کذب کا احتمال رکھتا ہے، اور اگر نظر کی جائے اس کے دونوں کناروں کی خصوصیت کی طرف تو یہ کذب کا احتمال نہیں رکھتا، اور کہا جائے گا دونوں قسموں میں سے دوسری کو انشاء، اور انشاء کی قسمیں امر، نہیں، تمنی، ترجی، استفہام اور ندا ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں لفظ مفرد کیا ہوتا ہے، لفظ مرکب کیا ہوتا ہے، ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، یہاں سے اسی مرکب کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب تام اور دوسرا ہے مرکب ناقص۔ مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ جس پر خاموش رہنے والے کا خاموش رہنا یہ درست ہو، جیسا کہ زید قائم۔ اب زید قائم کسی نے کہا ہے، اب وہ اتنی بات کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے، تو اس کی خاموشی یہاں پر درست ہے اور سننے والوں کو ایک مکمل مطلب اور ایک مکمل مفہوم سمجھ میں آتا ہے، یہ مرکب تام ہے۔ اور دوسرا ہے مرکب ناقص، جو اس طریقے سے نہ ہو، جیسا کہ اس کی مثال ہے غلام زیدن یا زید العالم۔ اب غلام زیدن زید کا غلام، اب زید کا غلام کیا ہے؟ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، مزید اس کے اندر تفصیل نہیں بیان کی جا رہی، تو لہذا اس کے اوپر بولنے والے کا خاموش رہنا یہ درست نہیں ہوگا، تو اس قسم کو کہا جاتا ہے مرکب ناقص۔ اب مرکب تام آپ نے سمجھ لیا جس پر خاموش رہنا درست ہو، اور مرکب ناقص جس پہ خاموش رہنا درست نہ ہو۔ مرکب تام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مرکب تام کیا کہ 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے جملہ خبریہ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے جملہ انشائیہ۔ یہ ساری تفصیل آپ پیچھے نحو کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں مرکب تام کی ضربانی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے خبر اور قضیہ۔ یہاں پر دیکھیں یہ ایک نیا لفظ آ گیا قضیہ کا، باقی خبر جو ہے جملہ خبریہ وہ آپ نحو کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب خبر ہوتی کیا ہے؟ جس میں حکایت یعنی کسی بات کو نقل کرنے کا قصد کیا جائے، کوئی خبر بتانی یہ مقصود ہو، اس کو خبر کہا جاتا ہے، اس کو قضیہ یعنی جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا اس کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی خبر ہوتی ہے وہ خبر یا تو سچی ہوگی یا وہ جھوٹی ہوگی، کوئی تیسری قسم نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب خبر ہے اگر تو سچی خبر ہے تو پھر وہ سچی ہے، اگر وہ جھوٹی ہے تو پھر وہ جھوٹی خبر ہے۔ اور اس کے کہنے والے کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اگر وہ سچ بیان کر رہا ہوگا تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ صادق ہے، اگر وہ جھوٹی خبر دے رہا ہے تو اس کو کاذب کہا جائے گا۔ اس کی مثال ہے جیسے کہ السماء فوقنا والعالم حادث،
ایک شخص کہتا ہے السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، اب سننے والا اس کو کیا کہے گا؟ یا تو اس کو سچ کہے گا، اس کو جھوٹ کہے گا، قطع نظر اس بات کی کہ یہ خبر سچی ہے۔ یا اسی طریقے سے العالم حادث، عالم فنا ہونے والا ہے، جب کسی نے خبر دی ہے تو اس کو بھی سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی خبر ہو وہ سچ اور جھوٹ، اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہوتا ہے۔ ہم آپ کو ایک خبر دکھاتے ہیں، ایک قضیہ دکھاتے ہیں جس خبر کے اندر، قضیے کے اندر جھوٹ کا بالکل احتمال ہی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ خبر ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا یہ قول ہے لا الہ الا اللہ، میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اب یہ بھی تو ایک خبر ہی ہے نا، لیکن اس خبر ہونے کے باوجود اس کے اندر جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، تو آپ کا یہ والی بات درست نہ ہوئی کہ خبر کے اندر جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے۔ تو اس کا حضرت جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ خبر جھوٹ کا احتمال لگتی ہے، وہ ہم بات اس وقت کر رہے ہیں سیاق و سباق سے ہٹ کر، قرائن سے ہٹ کر، قرائن خارجیہ سے ہٹ کر، جو نفس خبر ہے اس کے اندر جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ خبر دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اگر نفس خبر کو دیکھا جائے تو اس کے اندر جھوٹ کا احتمال ہے، لیکن اگر قرائن خارجیہ دیکھی جائے، قرائن خارجیہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور دوسرا قرینہ اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واقعتاً موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود واقعتاً موجود نہیں ہے۔ ان قرائن کو اگر دیکھا جائے تو پھر ان قرائن خارجیہ کو دیکھتے ہوئے تو کہا جائے گا کہ اس کے اندر جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، لیکن اگر اس نفس خبر کو دیکھا جائے تو پھر اس کے اندر جھوٹ کا احتمال بنتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ ہمارا کو لا الہ الا اللہ یہ بھی تو قضیہ اور خبر ہے، باوجود اس کے کذب کا احتمال نہیں رکھتا، تو میں یہ کہوں گا کہ جو مجرد لفظ ہے، صرف یہ جو الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ، یہ خبر ہے اور احتمال لگتا ہے جھوٹ کا۔ اور اگر نظر کی جائے اس کے دونوں کناروں کی خصوصیت کی طرف، دونوں کناروں سے مراد ہے دونوں قرائن۔ کون سے قرائن ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہمارا مسلمان ہونے والا قرینہ، اور معبودان باطلہ اور اللہ تعالیٰ کے حق ہونے والا قرینہ۔ یہ اگر ان دونوں قرینوں کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر یہ کذب کا احتمال نہیں رکھتا۔ یہ تو ہوگی پہلی قسم جملہ خبریہ کی، جس کے اندر کوئی خبر بیان کی جا رہی ہو، اور جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے مرکب تام کی، وہ ہے جملہ انشاء۔ جملہ انشائیہ کی اقسام کون سی ہیں؟ امر، نہیں، تمنی، ترجیح، استفہام، ندا۔ یہاں پہ ساری قسمیں نہیں لکھی ہیں، کل 10 کے قریب یہ جملہ انشائیہ کی قسمیں ہیں، لیکن چونکہ جو ساری بحث ہے وہ جملہ خبریہ کے ساتھ کی جائے گی، اس لیے جملہ انشائیہ کے بارے میں یہاں پہ مزید وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ المرکب الناقص ولا انہائن منہا المرکب الاضافی کا غلام زید ومنہا المرکب التوصیفی کا رجل العالم ومنہا المرکب الغیر التقییدی کا فی الدار وہاہنا کا تم بحث الالفاظ والآن نرشدک الی بحث المعانی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ مرکب ناقص مختلف اقسام پر ہے، ان میں سے ایک مرکب اضافی ہے جیسا کہ غلام زیدن، اور ایک مرکب توصیفی ہے جیسا کہ رجل العالم، اور ایک مرکب غیر تقییدی ہے جیسا کہ فی الدار۔ یہاں تک الفاظ کی بحث مکمل ہو چکی ہے، اب ہم آپ کی معنی کی بحث کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھیے جو فصل ہے، اس فصل کے اندر مرکب ناقص کی اقسام ذکر کر رہے ہیں۔ مرکب تام اور مرکب ناقص، اس کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مرکب ناقص کی آپ یہ سمجھے کہ ابتداً دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقییدی اور دوسرا ہے غیر تقییدی۔ اب تقییدی کا کیا مطلب ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ تقییدی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید بنے، جیسے کہ غلام زیدن۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو دوسرا جز ہے زید، یہ غلام کے لیے قید بن رہا ہے۔ اس مرکب تقییدی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے مرکب اضافی، دوسرا ہے مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی کی یہ والی مثال آ گئی ہے غلام زیدن، مرکب توصیفی کی مثال یہ ہے الرجل العالم۔ یہ تو ہو گیا مرکب تقییدی۔ اب دوسرے نمبر پر غیر تقییدی یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا جز ہے وہ پہلے جز کے لیے قید نہیں بنتا ہے، جیسا کہ احد عشرہ، بال بکا، سیب وغیرہ ذالکہ۔ اور اس کی حضرت نے یہاں پر یہ مثال دی ہے فی الداری، یہاں پہ جو دار ہے یہ فی کے لیے قید نہیں بن رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مرکب ناقص کی یہ دو قسمیں ہیں، اگر ان سب کو الگ الگ شمار کریں تو کل یہ 5 اقسام بن جاتی ہے۔ یہاں تک الفاظ کی بحث مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو معنی کی بحث ہے وہ ہم انشاءاللہ یہاں سے آپ کو اس کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا باب بھی یہاں تک مکمل ہو گیا ہے۔ کتاب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو باب اول وہ بہت بڑا ہے، لیکن ہم اس کے انشاءاللہ 1-2 مزید باب بنائیں گے تاکہ اس کے باب کچھ زیادہ بن جائیں۔